السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور یہ میرے خیال میں واحد وہ شخصیت ہے جن کے ساتھ میں بار بار پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ باتیں اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، قرآن و حدیث سنت کے مطابق ہوتی ہیں، پھر لوگ بہت پسند کرتے ہیں. لوگ بار بار کہتے ہیں، پہلی کی تو لوگوں نے کہا اب یہ سوال پوچھیں، پھر وہ کی تو لوگوں نے کہا اب یہ سوال پوچھیں. تو میں دوبارہ پھر موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس. علی بھائی تھینک یو ویری مچ. جی جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شکریہ جی حافظ صاحب. رمضان شریف کی بابرکت رات میں آپ ہمارے پاس ہیں 1444 ہجری کے اندر. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. علی بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ جب دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے، دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو گنجائشیں نکلتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی. جی جی. کچھ لوگ گنجائش نکال لیتے ہیں کہ خواتین کو بھی انٹرویو دے دیں. چلے اگر ساتھ بیٹھ کے نہ دیں تو آن لائن دے دیں. پہلے ایسا تھا کہ آن لائن تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ساتھ بھی بیٹھ کے. تو آپ ایسی صورت کو کیوں نہیں نکالتے؟ ہمارے مشترکہ دوست ہیں آپ کے پاس، جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں وہ کو ہوسٹ کرتے ہیں کسی فیمیل کے ساتھ، تو آپ فیمیل کو الاؤ نہیں کرتے. ہاں جی، اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے نا، یہ بہت سخت ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک یونیک پرسنالٹی تھی. وہ امت کے باپ بھی تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ان کا تو ہمارا ایک باپ اور اولاد والا رشتہ ہے روحانی اعتبار سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نالج تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی، وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کیا، تو وہ بھی پردے کے اندر. یعنی سیدہ عائشہ ماں ہونے کے باوجود قرآن کے حکم کے تحت ان کا پردہ ہے امتیوں سے. حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ آپ نے پردے میں جو لین دین کرنا ہے، اس میں اپنی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ غلط طرف غلط انٹینشن کے ساتھ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکس تو بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو ایک آنرری رشتہ ہے نا، تو یہاں تو چانسز ہیں کہ کوئی ڈیویٹ کر جائے. تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، لیکن پردے میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اور وہ ماں کی حیثیت سے وہ بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے، اماں جان یہ بتائیے، اماں جان یہ بتائیے. یعنی آپ سے جو عمر میں بڑے تھے وہ بھی آپ کو اماں جان کہہ کے پکارتے تھے. اس کے بعد یہ کوئی لیگیسی چلی نہیں آگے کہ تابعین نے کوئی درس لیے ہوں صحابیہ عورتوں سے، یا تابعیہ عورتوں سے تبع تابعین نے درس لیے ہوں. اس لیے میں تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک بہت بڑی آج کے دور کی اسکالر ہیں، اور قرآن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا، میل اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ ان کے درس سنیں، کیونکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے نا، اس طرح کے انداز کے ساتھ آپ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی جیسے ایک تھوڑا لچھے دار انداز. یہ میں ان کے لیے نہیں استعمال کر رہا، میں ذرا آسان اردو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. عورتوں کے لیے ان سے بیسٹ کوئی ٹیچر نہیں ہے، اور انہوں نے ریولوشن برپا کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی 2 زندہ کرامتیں ہیں ان کے جانے کے بعد. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اپنی ویڈیوز میں ابھی بھی زندہ ہیں، اور دوسری فرحت ہاشمی. تو یہ یعنی 2 لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا. اور نہ صرف قرآن کے حوالے سے کام کیا، بلکہ ایسے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے کہ جنہوں نے قرآن کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی، اور ان کے اندر وہ پیشن پیدا ہو گیا کہ ہم نے اب اس دعوت کو لے کے چلنا ہے. تو یہ جو آج کل علماء کا یہ والا سلسلہ شروع ہوا ہے نا جی، کہ جس میں یہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے علماء کو میلائن کرنے کے لیے. یہ آہستہ آہستہ وہ داخل ہوتا ہے نا. اب دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اچھا، اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی علیحدہ ہو جائے، جہاں پہ ایک پبلک گیدرنگ ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال جب آپ 1-to-1 انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو میں، اور آنکھوں کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہی وہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا نا سورہ النور کے اندر، کہ پہلے مومن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں حکم دو اے نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو
نیچا رکھیں. یعنی مرد و عورت جو ہیں یہ آپس میں اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے نامحرم. انٹرویو والا اب دیکھیں, مجھے بتائیں سورہ نور کے ہوتے ہوئے میں کس طرح یہ لوگوں کو الاؤ کروں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے یہ والا معاملہ کریں انٹریکشن کا اس اعتبار سے. تو میرا خیال ہے عورتوں میں ایسے یعنی ایسی اینکرز موجود ہیں جو ان کا اچھا انٹرویو کر سکتی ہیں, تو وہ کریں اور اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک وہ پہنچائیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا نا جی, وہ پھر بقول خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرے ناک ہو جائے گا. اور وہ بات پھر آگے یعنی ایک اس طریقے سے اس میں شیطان داخل ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر جو باتیں کرتے ہیں اور پھر دل کا روگ جو ہے وہ بعض اوقات سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان تو ہر ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے نا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اسلام میں عورت کی آواز کا بھی مرد کے پوائنٹ آف ویو سے پردہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر مرد امام بھول جائے گا تو مرد اسے سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر مطلع کریں گے, اور عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی, تصفیق ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. اب مجھے بتائیں سبحان اللہ کہنے کی بھی ممانعت ہے, اس میں بھی آواز کا بلند کرنا عورت کے لیے مردوں کی موجودگی کے اندر یہ منع ہے. تو آپ سیکس ڈسپلن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. فرائڈ نے تو کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتایا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے, لیکن اسلام نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا زین للناس حب الشہوات من النساء. اس میں کوئی عورتوں کی تذلیل نہیں ہے, ان کے لیے آنر ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹ فل چیز بنائی ہے, اسی لیے اسے پردے کا حجاب کا حکم دیا گیا, یہ اس کے لیے آنر ہے. یعنی مرد کے ساتھ اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ اسے پازیٹیولی اس اعتبار سے دیکھے. عورت کا مطلب ہی ہے پردے کی چیز. ہم کہتے ہیں ستر عورت, مرد کی چھپانے کی چیز, تو چھپانے والی عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. تو یہ عورت کے لیے آنر ہے کہ مرد اس کے لیے کما کے لاتا ہے, اسے گھر میں ایک ملکہ بنا کے رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے تو وہ اس کو اویل کرے. تو یہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں جو اسلام کا ڈسپلن ہے نا, واقعی سیکس اتنا امپورٹنٹ جذبہ ہے کہ یہ ڈسپلن ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں مجھے اسلام کی دو چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید, توحید ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, ہاں نہ وہ اللہ کا کوئی قریبی ہے نہ کوئی دور کا, بس اللہ اللہ ہی ہے, تاکہ آپ گاڈ اورینٹڈ ہوں اور اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے. اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن, یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے مرد و عورت کا کہ اس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے. بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کو شیطان نے ورگلا دیا, اور سب سے بڑھ کر میں جب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اندازہ کریں یوسف اس عورت کا قصد کرتا جو اس کی ماں تھی, منہ بولی ماں تو تھی. مجھے بتائیں جس عورت نے کسی بچے کو پالا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے, وہ بچہ اسے ماں کی نظر سے ہی دیکھتا ہے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے, یعنی چوزن پیپل تھے. ایک ہے مخلص, اخلاص شو کرنے والا, وہ مخلص تھے. تو وہ تو مخلص تھے, باقی تو مخلص نہیں ہے. اس لیے اس اعتبار سے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور میں اس معاملے میں اپنی اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے 3 چیزیں میں نے بالکل بین کی ہوئی ہیں. نمبر 1 دولت کا فتنہ, کوئی چندہ بک نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 شہرت کا فتنہ, کوئی میں کسی ٹور پہ نہیں جاتا, کسی یونیورسٹی میں لیکچر نہیں دیتا کہ میرا اس طرح کا انٹریکشن ہو کہ کوئی اندر اس قسم کا بڑا پن پیدا ہو. بھائی جس نے دیکھنا ہے ویڈیوز میں دیکھے, اتنی اچھی آپ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, لوگ گھروں تک بات پہنچ رہی ہے. اور تیسرا جو ہے نا وہ عورت کا فتنہ. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں, عربی والا, یعنی آزمائش. اور اگر آپ ان 3 فتنوں سے بچ جائیں, زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے آپ کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. یہ میرا دعویٰ ہے. الحمدللہ. زبردست. علی بھائی ایک اور چیز جو ہم نے سنی آپ سے کہ مرد کو حکم ہے نگاہ نیچی رکھنے کا. جی. اگر مرد عورت کو دیکھتے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے, بد نظری ہے. لیکن آپ کے ہاں شاید کچھ ایسا آپ بتاتے ہیں کہ اگر عورت اس طرح دیکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہے, اس کو اس طرح سے بد نظری کا گناہ نہیں. ہاں جی, وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو عورتیں ہیں نا, ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹریکٹفل بنایا. اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا نا تو مردوں کو بھی حجاب کروایا جاتا, نہیں کروایا جاتا. لیکن اس میں عورت میں اگر شہوت آ جائے نا تو وہ نہ کسی میل ٹیچر کی ویڈیوز دیکھ سکتی ہے,
یہ ذہن میں رکھیں. پھر اس کے ساتھ وہ ایلیمنٹ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن مرد جو ہے نا, ان اینی کیس چاہے شہوت انیشلی ہو یا نہ ہو, اس نے عورت کو نہیں دیکھنا, اس سے بات نہیں کرنی, الا یہ کہ اب جس طرح کسٹمر ڈیلنگ ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور باقی معاملات وہ یعنی ایکسیپشنز ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہیں. کہہ سکتے کہ میری نظر صاف ہے, میری نیت صاف ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. اور مجھے بتائیے, یہ جو آپ کو پاکیزہ رشتے بنا کے پیش کرتے ہیں, ایک کیپٹن نے مجھے کال کی, وہ کہتا ہے جی علی بھائی مجھے ایک عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا یار یہ پاکیزہ محبت کون سی ہوتی ہے؟ وہ پاکیزہ محبت اس کو کہہ رہے تھے کہ ہماری اچھی دوستی ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے. کسی اور کے لیے پاکیزہ محبت یہ ہوگی کہ دوستی ہے اور ٹچ کرنے کی حد تک ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتے. ہاں, تو یہ بڑھتے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے. میں نے کہا بھائی اسلام میں جو پاکیزہ دوستی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے. تو نبی الاسلام نے جو رشتہ بتایا وہ تو میاں بیوی کا. اس طرح کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے جی پلانٹ ارتھ پہ. سب سے اسٹرانگ, مضبوط, بلکہ جسے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب, ڈاکٹر تو میں آنری طور پہ انہیں کہہ رہا ہوں, وہ فرماتے ہیں نا کہ یہ خدائی رشتہ ہے ایک زمین کے اوپر. ظاہر ہے کہ یہ آپ کا جو خاندانی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. تو یہ ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تو اس رشتے کو آپ انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کے لباس ہو. یعنی لباس اور انسان کا کوئی پردہ نہیں ہے. یہ ایسی بہترین انداز میں اس رشتے کو بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد تو کسی اور دوستی کی ضرورت ہی نہیں, میں کہتا ہوں. اچھا, ضمن اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا ساس اور بہو کے رشتے کا. ہمارے لاہور میں ایک مسجد ہے, اس کے ایک امام صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا جمعے میں اسی حوالے سے کہ جی ساس بہو کا رشتہ جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے اور بہو علیحدہ رہ سکتی ہے. وہ اس کے بعد پھر جو لوگوں نے, اس محلے کے کچھ لوگوں نے اس مولوی صاحب کے ساتھ حشر کیا اور پھر اس مولوی صاحب کے اس بات پہ قائل کر لیا کہ یہ باتیں دین کی بتانے والی نہیں ہوتی. تو یہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی بات بتانے والی ہے اور کون سی بتانے والی نہیں ہے؟ چلیں, یہ اگر بات بتانے والی نہیں تھی تو اس کے ایکویلنٹ جو انہوں نے بات بتائی ہے وہ تو ہے ہی کوئی نہیں تھی. تو یہ تو انہوں نے بدعت کی, دین کے اندر خود سے ایک چیز داخل کر دی. یعنی اس کے الٹ پھر انہوں نے بتایا ہوگا نا کہ یہ کریں. جی جی. تو جو چیز نہیں تھی وہ عوام کے ڈر سے آپ نے خود دین میں داخل کر دی, اور جو دین نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ نے چھوڑ دی. تو سرکار یہی تو آپ کا امتحان ہے, دینداری اسی کا تو نام ہے, یہی تو آپ کا چیک تھا. تو وہ معذرت کے ساتھ وہ عالم صاحب فیل ہو گئے. اچھا, یہ جو ساس بہو کا جو رشتہ ہے اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ بہو نے ساس کے بیٹے کو اغوا کر کے سائڈ پہ ہو جانا ہے. اس کے ساتھ ہم پیرلل میں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو عورت ہے ساس, وہ اپنے بیٹے پر اس کی بیوی سے زیادہ حق رکھتی ہے. عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے اور مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, پہلے 3 حق اس کے ہیں, چوتھا باپ کا ہے. اچھا, لیکن عورت پہ اس کے خاوند کا ہے, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں. یہ الگ ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی مرد اپنے ماں باپ کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دے, ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہ آئے, نعوذ باللہ وہ بیمار ہو جائیں, وہ انہیں ہاسپٹل نہ لے کے جائے, ان کی تیمارداری نہ کرے. یہ بالکل نہیں ہے. یہ سارا کچھ مرد نے کرنا ہے, لیکن مرد کی بیوی نے نہیں کرنا, مرد نے کرنا ہے, چاہے وہ جس طریقے سے بھی کرے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کرے تو ٹھیک ہے, پھر کچھ دو کچھ لو, آپ جا کے اپنی بیوی کی ماں کی خدمت کرنی شروع کر دیں. تو آپ اس طرح کا اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپس میں تو وہ ضرور کریں, اس پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ساس بہو کا رشتہ ہے نا جی, یہ سب سے خطرناک قسم کا رشتہ ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں اگر ساسیں صحیح طریقے سے ڈیل نہ کریں. اور اس میں میجورٹی قصور ساسوں کا ہوتا ہے. وہ کہتی تو ہیں کہ یہ بیٹی ہے میری. دیکھیں, بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ لڑتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے حق میں. اپنی اولاد کے بارے میں وہ سن لیں گی, لیکن اپنی بہن کی بیٹی, اپنے بھائی کی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنتی. لیکن اسی بیٹی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں نا تو سب سے بڑی چڑیل وہی والی اس کی خالہ
اور پھپھی بن جاتی ہے. بالکل کتنا حیران کن بات ہے, کیونکہ یہ جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا نا آپ کا, اور چیزیں شیئر ہونی شروع ہو جائیں گی, کچن شیئر ہوگا, تو ظاہر ہے پھر ہر انسان کے اندر ایک خدا چھپا بیٹھا ہوا ہے. اس اعتبار سے دیکھیں یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے نا بات, تبھی تو انسان نے دعوی خدائی کیا ہے. لیکن یہ خواہش اللہ نے آپ کی جنت میں پوری کرنی ہے, وہاں کن فیکون ہوگا. لیکن یہاں اگر آپ کہیں کہ بس میں ہی میں ہوں, تو یہ نہیں. تو اس ایگو کے اوپر آپ نے قابو پانا ہے. آپ دیکھیں آج تک کسی عورت نے محلے کی بوڑھیوں کے سامنے اپنی سگی بیٹیوں کی شکایت نہیں کی کہ میری بیٹی تو چھٹی والے دن سوئی رہتی ہے اور 11 بجے اٹھتی ہے, لیکن بہو بیچاری 9 بجے بھی اٹھے وہ بتایا جاتا تو پورے محلے کو بتاتی ہے. تو یہ کس طرح وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اسے بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں؟ اور پھر ذرا اسی ساس سے پوچھیں کہ تمہاری جو بیٹی ہے اس کا شوہر کیسا ہونا چاہیے, تو وہ تو کہے گی کہ رن مرید ہو. بالکل. تو بس پھر جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, بخاری مسلم میں ہے, وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. یہ ایمان کی ایک بنیادی علامت ہے. تو میرا خیال ہے انسان اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ رکھ کے دیکھے نا, تو اللہ کے فضل سے انسان اپنا جب آئینے میں منہ دیکھتا ہے نا, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں پر غلط ہوں. سیدھی سی بات ہے جی. اچھا علی بھائی, اسلام میں سلام کا کافی کہا گیا ہے, تو سلام اور مصافحے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہے, 2 ہاتھ سے ہے؟ جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر 2 ہاتھوں سے نہیں کیا تو وہ جی گستاخی ہے, یا سنت کے مطابق, حدیث کے مطابق کیا ہے؟ دیکھیں سنت کے مطابق تو سلام زبان سے کہہ لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. مصافحہ, معانقہ, دست بوسی, یہ سب ایکسٹرا چیزیں ہیں, جائز ہیں. ٹھیک ہے. اپنی حدود اور قیود کے اندر. لیکن جو اصل ہے نا وہ السلام علیکم کہنا ہے, یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو السلام علیکم کہتا ہے تو تم ایک لفظ ایڈ کر کے اسے جواب دو, پروٹوکول دو. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سکھایا کہ تم فرشتوں کو جا کے السلام علیکم کہو, تو وہ جو جواب دیں گے نا وہی تمہاری اولاد میں ٹرانسفر ہوگا. تو یہ اس طریقے سے چلا ہے. اس کے مختلف سیکھیں ہیں. صرف سلام یہ بھی سلام ہو جاتا ہے, اور یہ قرآن میں ہے. دیکھیں لوگ کتنے حیران ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو کہیں نا سلام, وہ کہے گا پتہ نہیں اس نے مجھے کوئی ٹنڈا سا سلام کیا, یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا. تو قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے انسانی شکل میں, تو انہوں نے کہا تھا سلام, انہوں نے کہا سلام, سلام, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی دعا ہے, اور اس دعا کی برکت آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں کہ جس سے تم آپس میں باہمی محبت میں بن جاؤ گے, اور وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کرو. اور اس کی برکت یہ ہے کہ آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں, ایک ڈر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اندھیری رات میں جا رہے ہیں, سامنے سے کوئی بڑے قد بد والا بندہ آتا ہے اور 3-4 بندے اس کے ساتھ ہیں, وہ چور بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ چلتے ہوئے دور سے یہ السلام علیکم, تو آپ کا سارا کا سارا خوف زائل ہو گیا, اپنائیت فیل ہوگی. اس لیے, اور دیکھیں یہ چیز ادھر نہیں قرآن میں ہے کہ جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے, اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں پر سلامتی بھیجے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے سلام. ٹھیک ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد جب تک یہ دعا نہیں پڑھتے تھے نا, آپ قبلہ رخ سے اپنا رخ انور پبلک کی طرف نہیں کرتے تھے, یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل چیز ہے. اب رہ گیا مصافحہ کرنا, یہ ایکسٹرا چیز ہے, یہ ایک محبت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کریں. ٹھیک ہے, ہاں, ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے. یہ اہل حدیث نے جو ایک فتنہ کھڑا کیا کہ مصافحہ ہے ہی ایک ہاتھ کے ساتھ ہے, یہ صرف حنفیوں کے ساتھ ضد کی وجہ سے. ادروائز صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کا بیان. اچھا, اور اس میں انہوں نے تابعین کا عمل لکھا ہے کہ وہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے, اور اس کے ثبوت میں انہوں نے بخاری میں حدیث لی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا, آپ نے یوں لے کے پیار سے. اس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ اپنی اصل میں کسی شخص کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لینا یہ ثبوت ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. اس کا جواب اہل حدیث یہ دیتے ہیں کہ جی وہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ تھا,
ہم کہتے ہیں آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور دوسرا آپ نے سائڈ پہ رکھا ہو, آپ تو کہیں کہ میں تو دل بھی نکال کے نیچے رکھ دوں. تو یہ تو بعید ہے صحابہ کرام کے اخلاق سے. یقیناً دونوں نے ایک دوسرے کو دو ہاتھ سے کیا. اور اس سے بڑھ کر امام بخاری نے یہ فارم نکالا. پھر امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد, وہ ہے ہی اداب پہ. اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر لزئی جو اہل حدیث کے ہاں ایک بڑے محققین ہیں, دونوں نے اس کی صحت کو صحیح کہا کہ سلمہ ابن اکوع کو دو تابعین ملنے کے لیے گئے, تو انہوں نے اپنے دو ہاتھ یوں ان کے سامنے نا گفتگو کے دوران ہی نا کوئی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ ہیں میرے وہ دو ہاتھ جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو وہ تابعین ایک دم کھڑے ہو گئے, یعنی وہ تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے نا, کہ یعنی وہ جس طریقے سے اظہار کرتے انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور چوما. یہ اصل ہے کہ آپ کسی بزرگ کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو, کوئی بڑا ہو, آپ کا ٹیچر ہو, آپ کی والدہ ہیں, آپ کے والد ہیں, لیکن اس میں آپ نے حد رکوع نہیں جھکنا, آپ نے اس کے ہاتھ کو بلند کرنا ہے. آپ دیکھیں غامدی صاحب سے میری 2020 میں ملاقات ہوئی, تو وہ میری ایک ویڈیو کافی ایک تصویر وائرل ہوئی, اس پہ کچھ علماء نے بھی کہا کہ دیکھو جی کس بندے کے ہاتھ یہ چوم رہا ہے, اور ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے بھی ہاتھ چومتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن حد رکوع نہیں جھکنا, اس کو اٹھائیں اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہ پہنچے, چومیں. یہ بھی سنت ہے, یعنی صحابہ کرام کی سنت ہے. ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے کہ کچھ یہودی نبی علیہ السلام کو ملنے ہیں, انہوں نے سوال و جواب شروع کیے تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں بھی چومے. لیکن پاؤں چومنے کا جو پروٹوکول ہے نا, یہ صرف پروفٹ کے لیے ہے, بعد میں کسی کے لیے یہ ثابت نہیں کہ کسی نے اس طرح پاؤں چومے ہو. البتہ ہاتھ چومنا, دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا, ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا, یہ سارے طریقے درست ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا علی بھائی, داڑھی کے مسئلے پہ ڈیٹیل ڈسکس پبلک کے لیے تو ہو چکی تھی. جی جی. امام کا مسئلہ بتائیں کہ اگر چھوٹی داڑھی والا ہے یا کلین شیو ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا کچھ خاص کنڈیشن میں ہو جاتی ہے یا ہمیشہ ہی ہو جاتی ہے؟ آپ کا کیمرہ سچ سن لے گا, بالکل سنے گا انشاءاللہ. اور لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے, آپ نے پوچھا تھا. ہاں جی, ہاں جی. دیکھیں جی, سب چلا ہم جس طرح کئی مواقع کے اوپر علماء کو علمی دعوت فکر دیتے ہیں, یہاں پہ بھی دیں گے کہ ہمیں وہ حدیث بتائیں جس میں لکھا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ امامت کی شرط ہے. مجھے بتائیں داڑھی منڈانا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا قرآن میں لعنت آئی ہے, وعید آئی ہے. اگر جھوٹ بولنے والے علماء ممبروں پر بیٹھ سکتے ہیں اور ہمیں نمازیں پڑھا سکتے ہیں, تو بغیر داڑھی والے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ یہ میں نے ایک الزامی بات کے طور پہ آپ کا دماغ کھولا پہلے, ٹھیک ہے. غیبت اس سے بڑا گناہ, چغلی, ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کرنا, نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے, وہ ممبروں پہ آگے بیان کرنا. ان کے پیچھے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنا دین ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے پہ اور داڑھی کے اندر گھسا دیا. یقیناً یہ سنتیں ہیں, میں اس پہ عامل ہوں. میں اپنی یونیورسٹی میں بھی کبھی میں نے اپنے ٹخنے ڈھانپے نہیں ہیں, اپنی یعنی کالج لائف سے لے کے. نماز پڑھی ہے, نماز سے پہلے بھی بتاتے ہیں. ہاں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروٹوکول ہے نماز کا. اچھا, اب آپ اس طرف آ جائیں جو ہم وہ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, امامت کی شرائط. تو مسلم شریف میں امامت کی 4 شرائط آئیں. ٹھیک ہے. نمبر 1, امام تم میں وہ ہوگا جس کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن کے علم سے مراد قرآن کی قرات بھی ہے اور اس کا نالج بھی. اچھا, یہ عمل کی کہیں پہ بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, علم کی بات. ظاہر عمل تو ہر بندے کا اپنا ہے نا جی. میں کیسے کسی کو جج کر سکتا ہوں کہ یہ جو حافظ قرآن ہے یہ قرآن پہ اسی طرح عمل کر رہا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے؟ مجھے کیا پتا وہ اپنی خلوت میں کیا ہے. اچھا, نمبر 2, قرآن کے علم میں بھی برابر ہو تو سنت کا علم. ٹھیک ہے. سنت میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے, یعنی جو اسلام میں سینئر ہے, اگرچہ وہ عمر میں چھوٹا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں بھی برابر ہے تو پھر چوتھی شرط میں ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو, لیکن یہ چوتھے نمبر پہ. ٹھیک ہے. تو امامت کی 4 شرائط میں نہ داڑھی آتی ہے نہ اور کوئی چیزیں. یہاں پہ داڑھیوں والے قرآن غلط پڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیں, اگر آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, سورۃ الفاتحہ آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آتی, اور آپ کی داڑھی اور پگڑی دیکھ کر آپ کو امامت پر فائز کر دیا جائے, تو آپ تو اس کے اہل ہی نہیں ہیں. اس کی بجائے اگر آپ کلین شیو ہیں اور قرآن آپ کو اچھا آتا ہے تو آپ اہل ہیں. اچھا, یہ ساری بیماری سب کانٹیننٹ کی ہے, عربی
کبھی نہیں دیکھتے داڑھی ہے یا نہیں ہے. ہاں سعودی عرب میں آپ چلے جائیں, اس لیے کہ میرے بھائی وہاں دین گوالوں نے نہیں نا پہنچایا, وہاں ڈائریکٹ دین آیا ہوا ہے. اور دوسرا انہیں کوئی بتائے گا کہ مسلم شریف میں امامت کی شرائط یہ نہیں, اس میں داڑھی بھی ہے. یہاں تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ وہ ملعن ہے, فاسق ہے, بلکہ یہ تو کہتے ہیں جو آپ کی داڑھی ہے نا اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. ہاں ہم اسے کہتے ہیں اللہ کے بندو داڑھی سرے سے نہ ہو, یہ ایک الگ سنت ہے, اس کی امپورٹنس ہے, ہم تو اسے واجب اور فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں قرآن کی روح سے, لیکن اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام وہ شخص ہوگا جو قرآن اچھا جانتا ہے, قرآن اچھا پڑھتا ہے, اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے. میں تو یقین کریں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. یہ غامدی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ نماز پڑھائیں, تو انہوں نے بڑا ایک ان کا سینس آف ہیومر بھی بڑا اچھا ہے. تو میں نے کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی, ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب میری آپ کے آگے نہیں ہوگی. اچھا انہوں نے ریبٹل کیا مجھے. تو میری تو خواہش ہے کہ جب بھی کوئی آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ گیسٹ وغیرہ اور اس طرح اسپیشل امامت کے لیے میں ان کو آگے کرتا ہوں, اسپیشلی کرتا ہوں, کبھی آر نہیں محسوس کیا. آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ کچھ علماء کے ہاں یہ ہے کہ جس کی فار ایگزامپل میری جتنی داڑھی ہے تو میرے والی اور میرے سے کم والے کے میرے پیچھے ہو جائے گی, بڑی والے کی نہیں ہوگی. سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, کورالٹیز بناتے ہیں, یہ کون بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا ہے؟ کہیں لکھی تو ہونی چاہیے نا, یہ لکھی ہوں گی ان کے بزرگوں کی کتابوں میں. اور بھائی ہم تو آپ کے بزرگوں سے تو اختلاف رکھتے ہیں کہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. دیکھیں دین وہ شخص بتائے گا جو ہمارا امام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے امام ہے. بے شک ٹھیک ہے جدید سائنٹیفک فیکٹس میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں, لیکن دین کے جو مسائل ہیں وہ تو فریز ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں, دین مکمل ہو گیا. اماموں نے بھی جو کنٹریبیوشن کی وہ جدید مسائل میں جو آج ابسلیٹ ہے. آج کے میجورٹی ہمارے جو چیزیں ہیں وہ امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک کو پتہ ہی نہیں تھی. مثلا ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, جی جی, انتقال خون کا مسئلہ, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ یعنی بلڈ ڈونیشن اور آرگن ڈونیشن, قطبین پہ نماز کا مسئلہ. ایک بندے نے اگلے دن ہم سے سوال کیا کہ جی چاند پہ جائیں تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں, قبلہ کہاں ہوگا؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے, اتنی دور زمین ہے اتنی سی, تو زمین کی طرف منہ کرو, آپ کا قبلے کی طرف منہ ہو جائے گا. اتنے لانگ ڈسٹینس میں مسئلہ حل. قطبین پہ نماز کیسی ہوگی؟ مسلم میں حدیث ہے جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور اس کے بعد نارمل. تو صحابہ نے کہا کہ ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا. اس وقت تو صحابہ کو نہیں پتا ہوگا, لیکن آج جائیں آپ نارتھ پہ ساؤتھ پول کے اوپر باقاعدہ کلاکس کے ساتھ 24 گھنٹے بنے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. ہاں سورج نکلا ہوا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں سورج نکلا ہوا ہے, آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. سورج غروب ہے اور آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات فیوریبل کر دیے الحمدللہ. اچھا ایک میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں, اس میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ شرعی طور پہ اس مسئلے کا کیا ہے. میں یہ واقعہ ہے, میں بلکہ مسجد کا نام بھی لے لیتا ہوں. ایک نیلی مسجد ہے مانچسٹر کے اندر, وہاں کا یہ واقعہ ہے 2013 یا 14 کا. میں نماز پڑھنے گیا وہاں پہ, تو جو وہاں کی کوئی کمیٹی تھی ان کے ممبر کا بیٹا تراویح پڑھا رہا تھا اور 28واں سپارہ پڑھ رہا تھا. بہت زیادہ غلطیاں کر رہا تھا. میرا الحمدللہ قرآن بہت پختہ ہے, میں نے اس کو غلطیاں بتا دی. جب سلام پھیرا تو امام صاحب نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا غلطی صرف جو پیچھے سامنے ہے وہ بتائے گا, تم کون ہوتے ہو بتانے والے؟ استغفر اللہ. اب اس کے بعد, اور یہ میں آج ریکارڈ پہ یہ بات بتا رہا ہوں 2013-14 میں, جو کیونکہ وہ کمیٹی ممبر کا بیٹا تھا اور ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ سامع کے علاوہ دوسرا بندہ غلطی نہیں بتا سکتا. مزید میں نے 4 تراویح وہاں پہ پڑھی. اگر میں بہانے سے ہوں گا قسم کھاؤں تو کوئی 50 غلطیاں تو اس نے کی ہوں گی. اس میں زبر زیر اس کی اپنی تھی. تو جب وہ غلطیاں کر رہا تھا سامع اس وقت کدھر تھا؟ سامع پیچھے کھڑا تھا. تو وہ کیوں غلطی نہیں نکال رہا تھا؟ وہ صرف اس کو وہ غلطی بتاتا تھا جہاں پہ وہ بھول جاتا تھا اور رک جاتا تھا. جہاں پہ وہ چلتا جا رہا ہے ادھر زبر زیر جو مرضی پھڑکائی جا رہا ہے وہ چلنے دیتا. نہیں اس طرح تو نہیں کر سکتے. اچھا ہم انہی کی بات ان پہ الٹتے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے نا سامع کی ذمہ داری ہے. جی جی. تو ان سے اگلا سوال آپ نے یہ نہیں کیا کہ سامع اگر غلطی سکپ کرے تو اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ آپ اس گناہ کا وبال اٹھائیں گے اپنے اوپر؟ یہ آپ نے ان سے پوچھا؟ نہیں, ہم اس وقت بچے تھے. اب اگلی بات سنیں, ابو داؤد میں حدیث ہے. جی میں آپ کو بتاؤں, سن ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور آپ نے ایک آیت بیچ میں سکپ کر دی قرات کے دوران. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ آیت چھوڑ دی تھی بیچ میں.
تو آپ نے ان کی سرزنش فرمائی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے نماز میں ٹوکنا تھا. آپ نے تو نہیں فرمایا کہ میرا سامنے جو ہے وہ ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے یا علی ہے, وہ عام صحابی تھے. تو انہیں بتائیں کہ تم کس نبی کے ماننے والے ہو, نبی علیہ السلام نے تو سب کو اجازت دی ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زور کی 2 رکعتیں پڑھائی, سلام پھیرا اور مسجد سے بھی باہر نکل گئے. اب سارے صحابہ جو ہے نا وہ رسپیکٹ والے اس میں تھے. ایک صحابی جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا, 2 ہاتھوں والا, وہ 2 ہاتھوں والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے. وہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ, نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام یہ بھی بھول گئے کہ وہ بھول چکے ہیں. اللہ اکبر. آپ پورے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. ان کا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. پھر آپ نے باقی کی طرف دیکھا, کہا یہ ٹھیک کہہ رہا. پھر ایک ایک کر کے ساروں کو کانفیڈنس آیا. اچھا, نبی علیہ السلام اسی وقت واپس مڑے, 2 رکعتیں جو رہ گئی تھی وہ پوری کی, ٹھیک ہے, سجدہ صاف کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر جگہ بھی بدل لیں, کسی سے بات کر لیں, تو یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوا, یہ دوبارہ سے نماز پڑھواتے ہیں. اچھا, پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح باقی لوگ بھولتے ہیں میں بھی بھول جاتا ہوں. جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو. اندازہ کریں یار, آپ کا امام وہ ہے جس کے اندر کوئی تکلف نہیں بات بتانے میں. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں فجر پڑھانے آئے, آپ فرمایا رک جاؤ, واپس گئے. صحابہ کہتے ہیں آپ اس حال میں آئے کہ آپ کی مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. اہل حدیث نے یہ حدیث یہ بتانے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ حضور ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے. اب میں غسل کر کے اگر پگڑی پہن کے ہوں تو یہ تو کتنی دیر تک یہ پانی نکلتا رہتا ہے, کیونکہ زلفیں رکھی ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے, لمبے بال تھے, گیسو تھے. تو آپ نے آگے صحابہ کو خود فرمایا کہ میں جنبی تھا لیکن میں غسل کرنا بھول گیا, اور آپ مسجد میں بھی آ گئے. آپ واپس گئے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کا اظہار کیا. یہ دیکھیں نبی علیہ السلام یقین کریں ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ آپ ایک کامن انسان تھے. جس طرح ایک کامن انسان ڈیل کرتا ہے تبھی آپ کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ ایک عزت کا اور وہ والا رشتہ اس لیول کے اوپر لے جائیں کہ کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے ریلیکٹنٹ ہو, تو آپ کے لیے وہ کیسے وہ شخص رول ماڈل ہو سکتا ہے. صحابہ کرام تو بالکل آپ کے ساتھ کلیئر کٹ گفتگو کرتے تھے. ایک شرعی مسئلہ ہے جو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اگر غلام اور جو کنیز جو ہوتی ہیں, جو لونڈیاں ہوتی تھی, ان کی آپس میں شادی ہو نا, ان میں سے اگر ایک بھی آزاد ہو جائے نا, اگر وہ کنیز آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر آزاد عورت ہے. وہ چاہے تو اپنے مرد کے ساتھ رہے چاہے نہ رہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ عورت ہو گئی آزاد اور مرد ابھی تک غلام تھا. اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. بخاری کے الفاظ ہیں, وہ مدینے کی گلیوں میں روتا تھا اپنی بیوی کے لیے, بیوی کے لیے. ہاں, کوئی وہ اس نے کوئی افیئر نہیں چلایا ہوا تھا, اور اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. اس کی یہ حالت دیکھ کے حضور کو ترس آیا. آپ نے اس کی اس بیوی کو بلایا, کہا کہ تو اسی کے ساتھ رہ. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, آپ سوچ سکتے ہیں یہ کانفیڈنس امتیوں کو نبی علیہ السلام نے دیا ہوا تھا. بے شک. تو نبی علیہ السلام فرمایا میں حکم نہیں دے رہا, اللہ کا حکم تو نہیں میں بدل سکتا, میرا ایک مشورہ ہے. تو اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ پھر میں یہ مشورہ نہیں مانتی. ہاں, یہاں اگر کوئی تحریک چلی ہوئی ہوتی 295C اس پہ لگی ہونی تھی, FIR اس پہ کٹی ہونی تھی, اور کوئی مجاہد ملت کھڑا ہو جاتا, اس عورت کو جنت میں پہنچاتا اور اپنی جہنم پکی کر لیتا. اس نے تو جنت میں جانا تھا, اس نے اپنی جہنم بنا لینی تھی. بالکل. علی بھائی اسی سے ریلیونٹ ایک سوال کہ امام اگر غلطی کرے اور پیچھے کوئی نہ بتا سکے تو جو نماز سے باہر کو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بتائے تو کیا نماز خارج ہو جاتی, فاسد ہو جاتی؟ نہیں, باہر والے کو ویسے تو انٹریکشن اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اگر باہر والا بتاتا ہے تو یہ فقہ حنفی والوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ نماز جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی. کیوں فارغ ہو جائے گی؟ خام خواہ آپ نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باہر والا بھی بتا دے تو کوئی فارغ نہیں ہوگی. اور دوسرا اصل ایشو میں آپ کو بتاؤں کہاں ہوا ہے. یہ جو سامع ہے نا, ہمیشہ ان کی منزل آپ کو پتا ہے اس پڑھانے والے سے کمزور ہوتی ہے. جی جی, جو کمزور ہوتا ہے اسے سامنے بنایا جاتا ہے. اور منو دسو نہ لے دے دہلا,
صحیح بات. نیلے میں ذیل ہے. اب مجھے بتائیں جب سامع کمزور والے کو بنایا جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ امامت کروا سکے تو کہتے ہیں تو سامع بن جا, انہیں پھر غلطیاں کی کرنی ہیں. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ مصحف ہاتھ میں پکڑیں. فقہ حنفی نے جہاں مار کھائی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مصحف آپ نے ہاتھ میں پکڑا, اس سے ایک لفظ بھی پڑا آپ کی نماز فاسد. اب ان کو کون بتائے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ زکوان ایک غلام تھا سیدہ عائشہ کا جو رمضان میں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. تو صحابہ کرام تو یہ کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مصحف پڑھ کے امامت کرواتا تھا. وہاں پہ کہ صحابہ کرام سامع ہوتے تھے, قرآن کو ہاتھ میں پکڑتے تھے. کوئی ڈیسک رکھا ہوتا تھا, سجدے میں جاتے وقت اس کے اوپر رکھ دیتے تھے. نہ بھی رکھیں آپ, اگر زمین پہ بھی رکھتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, بس اس کو پاؤں نہ ٹچ کرے. آپ تولیہ کوئی رکھ لیں فولڈ کر کے, کوئی تکیہ رکھ لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. رسپیکٹ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جانچنی ہے کہ کسی کے اندر کتنی ہے. تو یہ جو مسئلہ انہوں نے گھڑا ہے کہ آپ مصحف پکڑ نہیں سکتے. آپ سعودی عرب میں جائیں, آپ دیکھیں رمضان میں لوگوں نے مصحف پکڑے ہوتے ہیں. یہ مصحف اگر انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں نا, نہ امام غلطی کھاتا اور نہ ہی سامع جو ہے وہ اس طرح چیپلی اسے آگے بھاگنے دیتا. اور اب تو اس سے بھی اگلا ورژن آ گیا, اسمارٹ فون ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں, آپ وہ کھولیں, رمضان میں تراویح کو انجوائے کریں. ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں انسانی دماغ پیرلل میں صرف 2 کام کر سکتا ہے, تیسرا وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ 2 کام آپ کریں. جب وہ قرات کر رہے ہیں آپ عربی پہ نظر رکھیں, نیچے نیچے اردو دیکھتے جائیں. میں آپ کو کہتا ہوں پوری نماز میں آپ کو مسئلہ ہی نہیں آئے گا. تیسرا کوئی چیز وہ دماغ سوچ ہی نہیں سکتا. تو پیرلل میں آپ کا قرآن بھی کور ہوگا. یقین کریں جو 1.5 گھنٹے کی تراویح آپ کو لگتا ہے کہ 1.5 سال کی ہوگی ہے نا, آپ کہیں گے یہ فوراً ختم ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے قرآنک عربی اچھی آتی ہے, یعنی میں قرآن کا ترجمہ کہیں سے بھی کر لیتا ہوں. حدیث والی عربی جو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح یوز ٹو نہیں ہو, تو میں تو اتنا انجوائے کرتا ہوں قرآن سننے کو. میں کہتا ہوں کوئی اچھا پڑھنے والا ہو پوری رات سناتا رہے, انٹرسٹ نہیں لوز ہوتا. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوتا. یہ جو لوگ رکوع کا انتظار کرتے ہیں نا تراویحوں میں, وہ ٹھیک کرتے ہیں بیچارے, ان کا کیا انٹرسٹ ہے. ہاں, ایک تو انہیں ان کا ترجمہ نہیں پتا, پلس عربی بھی نہیں نہ سمجھ آ رہی. یعلمون تعلمون ہے نا. بالکل. ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی, وہ حافظ قرآن پورا مہینہ 2-4 صورتیں ہی نہ آگے پیچھے کر کے انہیں سناتا رہا, اور وہ خوش تھے کہ ہمارا قرآن چل رہا ہے. لیکن اس کی عقل مندی تھی, اس نے سورہ یاسین سورہ ملک نہیں پڑھی, ورنہ تو پکڑا جاتا نا. ہاں, اسے بھی پتا تھا کہ بس یہ اس طریقے سے میں کام چلاؤں. اور آپ دیکھیں یہ حافظ قرآن کتنے شاطر ہوتے ہیں, یہ اتنی سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ صورتیں آتی ہیں نا جو عوام کو آتی ہیں, ادھر آپ دیکھیں یہ کتنا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. ہاں, ان کی چلاکیاں آپ کبھی غور کریں. انہیں پتا ہے کہ یار یہاں تو سارے کہیں گے کہ چلو یار یہ تو سانو صورت آندی سی, یہ تو پتا لگے کہ میں پڑھتا ہے, لیکن انہیں نہیں پتا لگتا. ٹھیک ہے, اس لیے نا وہ پھر کہتے ہیں آہستہ پڑھو تاکہ اس چیز کو ہم اویل کریں کہ یار ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ صورتیں گزرتی ہیں پھر دڑ کر کے نا آگے چلتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن میں واضح حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو آپ نے ٹھہر کر پڑھنا ہے, عربی لہجے میں پڑھنا ہے, اسے معروف عربی میں پڑھنا ہے. ویسے آپ مجہول عربی عام حالت میں بول سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد, لیکن صلی لفظ ہے, لیکن یہ چل جائے گا. لیکن قرآن میں لام زیر لے نہیں آپ پڑھیں گے, لام زیر لی ہی پڑھیں گے. تو یہ سیکھنا ضروری ہے. اور اب ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کی برکت سے اور عرب کاریوں کی ویڈیوز دیکھنے کی برکت سے لوگوں نے بڑا امپروو کیا, اور قرات کا ایک دور ہے. آج سے 20-25 سال پہلے تو آپ کو کوئی قاری ملتا تھا, اب تو ماشاءاللہ پوری طرز لگاتے ہیں لوگ, اور ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. اچھا علی بھائی, آئی وی ایف اور آئی او اے جو ٹریٹمنٹ ہے ایک مرد اور عورت کے سپرم کو ملا کے بچہ پیدا کرنا, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اور ابھی ٹیکنالوجی یہ بھی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جنس بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, لڑکا یا لڑکی. جی کریں, ضرور کریں. جائز ہے کہ ناجائز؟ جی کیوں ناجائز کیوں ہوگا؟ ناجائز کہنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. صرف اس میں یہ چیز ہے کہ جو 2 مرد و عورت آپس میں میاں بیوی ہیں, اس میں کسی تیسرے کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, اس اعتبار سے کہ سپرم یا اووری آپ یوز کریں. بالکل. تیسرے کی انوالومنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے سپرم لیا, یہاں سے اووری, اور اس کو ملا کے کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھا, اور جب وہ میچور ہو جائے ایمبریو اور دوبارہ سے وہاں رکھ دیا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن رکھنا ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے, کسی تیسری عورت کا وہ والا معاملہ نہ ہو, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیکنالوجی دی ہے, آپ اسے یوٹیلائز کریں. دیکھیں نبی علیہ السلام اس معاملے میں اتنے
ٹالریٹ کرنے والے تھے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد کے اندر اور کپنگ کے اندر اور داغ لگوانے کے اندر. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. لیکن مسلم شریف میں 2 حدیثیں اوپر تلے کہ ایک صحابی کو جب تیر لگا ان کا خون نہیں رکتا تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا. یعنی وہ منع کرنا حرمت کے درجے میں نہیں تھا، پریفریبل تھا. وہ داغ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوہے کی کوئی گرم کر کے نا سلاخ اس پہ لگائی جاتی ہے، وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا ہے، پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. یہ جب چور کے بھی ہاتھ کاٹتے ہیں نا تو فوراً اسے گرم تیل میں ڈالا جاتا ہے، ادروائز تو اگر وہ خون نکلتا رہے تو وہ تو ڈیتھ ہو جائے گی اس کی، فوراً خون لاس ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹالریٹ فرماتے تھے. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں اور ان کے اوپر پتہ ہے ہیڈنگ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کن میں واجب نہیں. اندازہ کریں، اتنی حیران کن یہ ہیڈنگ ہے چیپٹر کی. اس کے اندر آپ حدیثیں پڑھیں، 4 حدیثیں ہیں. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نر اور مادہ کے کھجور کا ملاپ کروایا جاتا تھا اچھی فصل لینے کے لیے. نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا اچھی فصل کے لیے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو تو، بس اتنا کہا. انہوں نے اسے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا، ان کی فصل کم ہو گئی. وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ ہماری تو فصل کم ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا، اگر میں اللہ کے حوالے سے کوئی دین کی بات بتاؤں وہ لیا کرو، لیکن اگر میں تمہارے دنیاوی کام میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. ایڈا جگڑا چاہیے گل کرنے واسطے سرکار. بے شک اتنے مولوی نو مسئلہ نہ پتا ہوئے تو جھوٹا مسئلہ بنا کے دس دینا ہے. اور ہمارے پروفٹ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کاموں کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اس لیے اس کے اوپر باب باندھا گیا کہ کن کاموں میں نبی علیہ السلام کی آپ نے اطاعت واجب ہے، کس میں نہیں ہے. یعنی آپ دنیاوی امور میں کوئی بات کریں، ظاہر نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کا ایکسپیرینس تو بھیڑ بکریاں چرانے میں ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں چیز نہیں لائی ہوئی اور دوسرے کو ایکسپیرینس ہے، تو نبی علیہ السلام کوئی اور محسوس نہیں کرتے تھے اس بارے میں کہ اپنے نالج کو آپ انہانس کریں اس سے، اور پھر ان معاملات کو ڈسکس کر کے. آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی سے مشورہ کیا ہے، انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. جی جی بے شک. تو نبی علیہ السلام کوئی نیچے ہو گیا اس کی وجہ سے؟ آپ مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ بتاؤ ہمیں کیا اب کرنا ہے، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی لیڈرشپ کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان معاملات میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے. اور قرآن میں ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کے غلط مشورے کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدلی تھی. نبی علیہ السلام کی مرضی نہیں تھی کہ مدینے سے نکل کے دفاع کیا جائے، لیکن وہ پرجوش تھے، حضور نے کہا ٹھیک ہے اکثریت کی رائے ہے یہ. اس کے باوجود پلس وہ جو 50 تیر اندازوں کو بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ چیل کوے ہمارا گوشت بھی اٹھائے نا، تم نے نہیں یہ درہ چھوڑنا. اس سے زیادہ کوئی سمجھا سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے درہ چھوڑ دیا. 15 رہ گئے، 35 نے چھوڑ دیا. اور وہ خالد بن ولید نے پیچھے سے آگے حملہ کیا، حضور کے بھی داں شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی. کتنا غصہ ہوگا نبی علیہ السلام کو کہ ایک فتح شکست میں بدل گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں سرزنش کی صحابہ کرام کی، پھر معاف کیا، اور پھر نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اگر تند مزاج ہوتے نا تو یہ ساتھی آپ سے کب سے الگ ہو جاتے. یہ آپ کی نرمی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے حق میں. اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. اچھا، اور پھر فرمایا کہ آندہ بھی انہیں مشورے میں شامل رکھنا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. یعنی مشورے کی کاسٹ ادا کی ہے پروفٹ نے. لیکن حضور کو کہا جائے یہ نہ ہو کہ آندہ آپ یہ کہیں کہ یار تھوڑی پہلے بھی کام پہ آسی ہوں میں تو بیچ نہیں پاڑا. نہیں، ان کو شامل رکھنا ہے. امرہم شورا بینہم بھی ہے سورہ شورا کے اندر. تو ایک بڑی نارمل لائف، نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے ہی ہے کہ آپ نے بڑی نارمل لائف گزاری ہے، اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے بعد وہ نارمل لائف جب تک گزارتے رہے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کا گراف اوپر گیا. جب انہوں نے پروفٹ کا راستہ چھوڑا ہے تو اسلام کا گراف نیچے آیا. مسلمانوں کا گراف بے شک اوپر جاتا رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کا گراف پھر نیچے آ گیا خلفائے راشدین کے بعد. تو اس میں یہ تو آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا، تو جنس چوز کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے. دعا نہیں کرتے ہم
کرتے. اگر حضرت زکریا کے پاس کوئی آپشن ہوتا نا تو اسے اویل کرتے. انہوں نے بیٹا مانگا ہے, اولاد یعقوب کا وارث, ٹیمپل آف سلیمان میں اسے وہاں پر ایک آج کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ گدی نشین اس خانقاہ کا, جہاں توحید کی وہ بات کرے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے تھے وہ, تو بیٹا مانگ کے لیے نا, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز دیے ہیں تو ضرور کریں, ضرور کریں. علی بھائی, اسلام کے اندر اس وقت میں صحابہ کرام کے دور میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کے گھر جانے یا ملنے کے کوئی آداب ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اجازت لے کے یا کوئی دستک کا, اور اسی کو اگر ہم آج کے دور میں ریلیٹ کریں تو کوئی کال کرنے کے بھی آداب ہے, کال یا میسج کرنے کے؟ میرے بھائی, اگر آپ کو اسلام کے ایتھکس بتائے جائیں نا تو سب سے پہلے مولوی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ کون سا اسلام ہے, تو انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ اجازت مانگو, جواب ملے تو ٹھیک, ورنہ واپس چلے جاؤ. یعنی جواب کے بھی آپ پابند نہیں ہے اندر بیٹھا ہوا شخص, ٹھیک ہے, ہاں کوئی پابند نہیں کہ وہ بتایا کہ میں نہیں ملنا چاہتا یا میں ہوں یا نہیں. آپ نے 3 دفعہ نوک کیا, دیٹس آل. یہاں کہتے ہیں جی جب تک وہ جواب نہیں دیتا میں نوک کرتا رہوں گا, یہ حرام ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, سیدھی سی بات ہے. اور یہ موبائل ایک کال دیں جی میرے بھائی, بس. یہ جو گھر جا کے 3 دفعہ نوک ہے نا, وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اہل خانہ دور ہوں گے, وہاں آواز نہیں پہنچی یا کسی کام میں مشغول ہوں گے, تو آپ 3 دفعہ بیل دے لیں, تھوڑا انتظار کر لیں. موبائل میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں نا, اس میں تو ایک بیل بھی چلی جائے تو وہ ریکارڈ میں آ جائے گی. اگر اس کو آپ سے اتنا کوئی عشق ہوا, آپ سے کوئی محبت ہوئی اور آپ کی وہ عزت کرنے والا ہوا, ہو سکتا ہے وہ آپ کے شر سے وہ بچ رہا, وہ آپ 10 کالیں بھی کرے وہ نہیں سنے گا. تو یقین کریں جن کے ساتھ آپ کا چاہت کا رشتہ ہوتا ہے, وہ ایک مس کال بھی آ جائے نا, چھوٹی سی بھی معصوم سی, آپ خود کال کرتے ہیں. میرا خیال ہے بلکہ مس کال کی بھی ضرورت نہیں, ایک ٹیکسٹ میسج پھینکے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بار بار کالیں کرنا, یہ تکلیف دینا. اور ایک اور بدتمیزی جو میں اپنے بھائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, یہ اتنی بڑی بدتمیزی ہے کہ ایک بندہ آپ کو ملنے آیا, آپ موبائل میں لگے ہوئے, وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے, اور پھر وہ جب پوچھتا ہے نا کہ ہاں جی وہ اس کو کوشچن کرتا ہے, تو وہ بندہ کہتا ہے ہیں کیا کہتے ہیں, کیا میں کہتا ہوں سر. تو میں اسی لیے کہتا ہوں یار موبائل سائڈ پہ رکھو, تمہیں میں نے آنر دی ہے, تمہارے پاس آ کے بات کرو. میرے آفس میں بھی ایسا ہوتا تھا, میں اپنے جونیئرز کے ٹیبلز پہ جا کے ان سے ڈسکشن کے لیے, اب ان کا فون آ گیا 10 منٹ سن رہے ہیں, تو میں نے کہا اس سے بہتر تھا بھائی میں بھی تمہیں فون ہی کر لیتا. جو فزیکلی ہے اس کی امپورٹنس ہے. آپ کو کوئی فون کر رہا ہے, روک دیں اس کو, سائلنٹ لگائیں. بالکل سب سے پہلا رائٹ وہ ہے جو فزیکلی آپ کے پاس آیا ہے. وہ جو فون پہ بات کر رہا ہے بعد میں بھی کر لیں گے, اس کا مطلب ہے کہ اسے بھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا, فون ہی کھٹکانا چاہیے تھا. ایسا نہ کریں, ڈیو رسپیکٹ تھے, پہلی پرائورٹی اس کی ہے. اور یہ میں ڈیڈکٹ کرتا ہوں بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے گا, اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. پروٹوکول ہے نا. ادھر بھی آپ اس کی انالوجی بنائیں نا کہ سب سے زیادہ رائٹ اس شخص کا ہے جو فزیکلی ٹائم نکال کے آپ کے پاس آیا ہوا ہے. وہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کی ڈسکشن کر رہے ہیں دوسرے بندے کے ساتھ, اسے تو ایک رتی برابر انٹرسٹ نہیں آپ کی بات کے اندر, اس کے ساتھ کیا تکلیف والا معاملہ ہے. ہاں اگر آپ نے کرنا ہے آپ اسے اجازت لے لیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ فون سن لوں, اور اگر وہ کہنا نہ سنو تو آپ نہ سنیں. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ دودھ نوش فرما کے نا پھر وہ تبرک بنا کے صحابہ کرام کو دیتے تھے, اور آپ شروع کرتے تھے دائیں طرف سے. ایک دن بائی چانس یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر بائیں طرف بیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام, اب ظاہر ہے آپ نے سنت تو نہیں توڑنی تھی, آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا اگر تم مجھے اجازت دو. ان کا نا بچے بھی انہیں ٹرین, ان کا یا رسول اللہ میں اپنے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دوں گا. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے. یہاں ہوتا تو اس کا ابا بھی اسے سمجھانا ہوتا, اوے چپ کر بدتمیزا, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کتنے فرینک تھے, بالکل کلیئر کٹ اپنی ڈسکشن کرتے تھے, اور اپنے جو پرابلمس تھے وہ حضور کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. کوئی بات دل میں آئی ہے وہ ڈائریکٹ آ کے حضور سے کرتے تھے, اور نبی علیہ السلام ان کے سولوشنز دیتے تھے. الحمدللہ. اسی سے یہ بات ریلیٹ ہوگی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور یہ کھڑے ہونا کیسا ہے؟ حدیث سے کوئی ثابت ہے کہ کوئی بڑا یا استاد ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہے؟ ہاں, اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے پرسنلی اپنے لیے اسے پسند نہیں فرمایا. اچھا, ہاں جی, لیکن اسے حرام نہیں فرمایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ترمذی کی حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا, لیکن ہم ان کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے تھے
کیونکہ وہ اسے ناپسند فرماتے تھے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں تھا, وہ پرسنل ان کی ایک چوائس تھی. پرسنل چوائس کسی کی ہو سکتی ہے. اچھا, اور جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یعنی جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ ڈیمانڈ نہ کرے, لیکن کھڑے ہونے والے کسی بڑے کو رسپیکٹ دیں گے. مجھے بتائیں اللہ کے نبی یہاں تشریف لے آئے تو میں ادھر کرسی پہ بیٹھا رہوں گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ نبی علیہ السلام منع فرما دے وہ ایک الگ بات. اچھا, پھر نبی علیہ السلام دوسروں کے لیے جو تعلیم فرماتے تھے ایٹیکیٹس وہ یہ تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سعد ابن معاذ کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگا, یہاں رگ ان کی وہ مین رگ جو ہے نا اس پہ تیر لگا, اور آپ کو پتا ہے وہ تو ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی, اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو بھی گئی. اس کو خون کو روکنے کی بڑی کوشش کی, وقتی طور پہ تھم گیا. بنو قریظہ کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. پھر وہ گدھے پہ آئے زخمی حالت میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے کہا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو جاؤ اپنے سید کی طرف. اچھا, وہ کہتے ہیں یہ ہے قوموا الی سیدکم, قوموا لی سیدکم نہیں ہے کہ اپنے سردار کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر کیوں کہا تھا, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے سردار کو گدھے سے اتارو کیونکہ وہ زخمی ہے. تو وہ تو دو بندوں کی ڈیوٹی ہوتی. آپ نے پورے انصار مدینہ ان کے قبیلے کو اوس کو کہا کہ قوموا الی سیدکم, رسپیکٹ دی. نبی علیہ السلام کی کوئی ذاتی شغف کسی معاملے میں ہو سکتی تھی. نبی علیہ السلام کئی چیزوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے ناپسند فرماتے تھے, اس کا ہمیں پروٹوکول رکھنا ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں نبی علیہ السلام نے وہ اس کو حکم کے طور پر امت میں جاری نہیں کیا, تو اس پہ کوئی قدغن نہیں. مثلا نبی علیہ السلام کا یہ ذاتی شغف تھا کہ آپ دائیں جوتی پہلے پہنتے تھے. کسی حدیث میں نہیں ملے گا نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا ہو. اگر کوئی الٹی جوتی پہلے پہن لے کوئی گناہ گار نہیں. لیکن کھانے پینے کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, بائیں سے شیطان کھاتا ہے. اب یہ حکم آ گیا, اور یہ اس درجے کا حکم ہے کہ ایک صحابی حضور کے سامنے کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو حضور کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ اچھا پھر اب نہ ہی کام کرے. اس دن کے بعد اس کا ہاتھ نہیں اٹھا منہ کی طرف. یہ اتنی بڑی وعید ہے. کھانے پینے میں سختی ہے. باقی نبی علیہ السلام کا یہ شغف ہے کہ کرتے کی پہلے دائیں آستین پھر بائیں. ٹھیک ہے, لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی وہ جانور قربان کرنا ہے, اور لوگ لیفٹی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب ہم دائیں سے کریں. تو بھائی آپ نے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو جانور کو آرام پہنچاؤ. ایک لیفٹی بندے کا کیا کام ہے کہ دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے تو تکلیف میں ڈالے, اس کو ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہی ہو جائے جانور, ہاں الٹا گلے پڑ جائے. تو وہ لیفٹی جو ہے وہ اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہی ہے, یعنی وہ پاورفل. جس طرح ہے نا حدیث میں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں دائیں سے مراد ہے پاورفل. اچھا, تو جو آپ نے پاورفل کام کرنا ہے وہ ایک لیفٹی پھر لیفٹ ہینڈ سے ہی کرے گا. اس کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ جناب دائیں ہاتھ سے کرنے کی سنت کے اوپر عمل کر کے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں. مجھے بتائیں آپ سودا صرف لینے گئے ہیں, ایک وزنی چیز ہے, اور آپ کہیں جی میں دائیں ہاتھ سے اٹھاؤں گا, بجائے کہ اپنا پاؤں توڑ بیٹھے یا کسی کے پاؤں پہ گرا دیں, اور آپ وہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کے فرض پڑھنے مشکل کر دیں, کسی کا پاؤں توڑ دیں, تو یہ کون سی آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیے گا وہ سنتیں جو نبی علیہ السلام نے مشروع فرمائی ہیں دین کے طور پر, وہ تو آپ کریں گے. اب کدو شریف کھانا یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی ذاتی پسند ہے. صحابہ کرام محبت کرتے تھے, کدو کھاتے تھے, لیکن اگر کسی کو ناپسند ہے تو اس کو آپ گستاخ رسول نہیں کہیں گے. جسے ہم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے تلوار نکال لی تھی. یار کتنے جاہل لوگ ہو یار, کیوں اپنے بزرگوں کو بے عزت کرواتے ہو یہ بات کر کے. خود نبی علیہ السلام نے کتنی حلال چیزیں ناپسند فرمائی ہیں اپنی ذاتی شغف کی وجہ سے. بخاری مسلم میں آتا ہے خالد ابن ولید بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, تو گوہ کا گوشت لایا گیا, دسترخوان پہ رکھا گیا, اور خالد ابن ولید کہہ رہے ہیں میں کھاتا جا رہا ہوں, نبی علیہ السلام میری طرف یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں میرے علاقے کی غذا نہیں, میرا دل نہیں اس کی طرف مائل ہوتا. بس تو کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کی نعمت ٹھکرا دی؟ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ان مولویوں نے چھپائی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ہم نے چھپائی نہیں, بس ڈسکس نہیں کی. یار ڈسکس کر کے بتاؤ نا امت کو. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ بےچارے
انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دایاں ہاتھ سے پکڑنی ہے, یہ بایاں ہاتھ سے پکڑنی ہے. خدا کے لیے یار کیوں لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے کہ آپ کھڑے ہو کے پانی نہیں پی سکتے. وہ حدیث منسوخ ہے صحیح مسلم کی, اور اس کی ناسخ حدیث بخاری میں ہے. مولا علی اپنے دور خلافت میں کوفے جب شفٹ ہوئے تو انہوں نے وضو کیا, لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا مسجد کے اندر, اور پھر جو بچا ہوا پانی تھا نا اس برتن میں کھڑے ہو کر پبلکلی پیا, اور کہا کہ کوفے کے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہو, جبکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حدیث ناسخ ہے اس حدیث کی کہ شروع میں تھا, بعد میں منع کر دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شروع میں آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو تھا, بعد میں اس چیز سے منع کر دیا گیا اور اجازت دے دی گئی. تو نبی علیہ السلام نے, جامع ترمذی میں حدیث ہے, ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے, نبی علیہ السلام نے کبھی منع نہیں فرمایا. آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ دوستوں کے ساتھ واک کرنے نکلا ہے, اس بیچارے نے اپنی جیب میں چند مونگ پھلی کے دانے ڈالے ہوئے ہیں یا کچھ چنے ڈالنی ہے, اب اس نے کھانے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے کہیں بیٹھتا ہے اور منہ میں ڈال دیا. خدا کے لیے یار یہ کون سا دین آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے نا تو یہ سبز پگڑی والی جماعت میں تھے, وہ کہتے تھے کھڑے ہو کے جب آپ پانی پیتے ہیں نا تو ڈائریکٹ جا کے مسانے پہ گرتا ہے. اندازہ کریں ہمارے بزرگوں کو میڈیکل سائنس بھی نہیں آتی تھی, مسانے پہ کہاں جا کے گرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی مسانہ کمزور ہو جاتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ پانی کہاں سے ٹریول کر کے مسانے تک پہنچتا کب ہے. جس طرح وہ ایک ویڈیو وائرل ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے روزے کی حالت میں استنجا احتیاط سے کرنا ہے ورنہ پانی اوپر چڑھا جائے گا. یار ان سے پوچھو کہ ان کو, اچھا اس میں وہ کہتے ہیں معدے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے. اللہ کے بندو, معدے تک تو تم سارے مل کے بھی پانی نہیں پہنچا سکتے. تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ معدہ کب آتا ہے, اور معدے کے بعد چھوٹی آنت پھر بڑی آنت, کوئی موٹر بھی لگائے نا تو تب بھی وہاں نہیں پانی پہنچا سکتا. تو یہ گریوٹی کے اپوزٹ کہاں سے پہنچ گیا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں. یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا, ان کی بڑی خدمات ہیں, انہیں بڑا علم غیب تھا, ان کو بیسک سائنس بھی نہیں آتی تھی. بیسک سائنس بھی نہیں آتی کہ پانی انڈر گریوٹی نیچے جاتا ہے یا اوپر چڑھتا ہے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے, اور لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے, اور لوگ پھر ہم سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی اندازہ کریں. اچھا نبی, سائنس کی بات ہوئی تو سائنس سے ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ قدرتی آفات پوری دنیا میں آتی ہیں. جاپان, ساؤتھ کوریا, وہ ایک ایریا ایسا ہے کہ وہاں پہ زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں لیکن وہاں پہ نقصان نہیں ہوتا. انگلینڈ, یورپ میں وہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ کبھی سیلاب نہیں آتا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے. جیسے ابھی ریسنٹ زلزلہ آیا یہاں پہ, اور اس طرح ترکی میں آیا زلزلہ. تو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سائنس, کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ آپ کی پوری ریسرچ ہے, تو دونوں حوالے سے بتا دیں کہ صرف اللہ کا عذاب ہوتا ہے, اور اگر ہم اس کا کوئی سد باب کرتے ہیں تو سد باب کرنا کیا گناہ میں شامل ہو جاتا ہے؟ میرے بھائی, قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں. دنیا تو دن بدن ترقی کر رہی ہے. یہ ہم کام چور لوگوں کا ایک اسکیپ روٹ ہے, اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے نا, اور آپ نے اپنے معاملات کو گیون سرکمسٹانسز میں لے کر چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اس طرح کے معاملات کو اس طریقے سے لے کر چلا کرتے تھے. جو چیزیں دوسرے ملکوں میں اپرچونٹیز ہیں, ہمارے لیے وہ عذاب بنی ہوئی ہیں. عذاب ہو تو ہر جگہ ہی آئے نا. معذرت کے ساتھ اس کا سلوشن یہ ہے کہ جس طرح یورپ نے ویٹیکن سٹی میں بٹھا دیا تھا نا مولویوں کو اپنے, جب تک آپ اپنے مولویوں کو نا سائڈ پہ نکال کے نا کسی ناردرن ایریا میں کوئی ویٹیکن سٹی نہیں بناتے نا, اس وقت تک اس پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. الا یہ کہ وہ خود سائنس کی تعلیم حاصل کریں اور لرن کریں اور قرآن و سنت بھی پڑھیں. آپ مجھے بتائیے, سورہ یوسف کے اندر جب اس بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 جو ہے موٹی گائے چر رہی تھیں نیل سے نکل کے, اور پھر ایک 7 خشک زمین سے پتلی گائے نکلی اور ان کو کھانا شروع ہو گئی, اور اس خواب کی تعبیر بتائی سیدنا یوسف علیہ السلام نے. اس کے بعد پتہ کیا الفاظ ہیں قرآن میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وزیر خوراک بنا دیں, میں امانت دار بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ یہ ٹل جائے گی. اور وہ کس طریقے سے وہ 7 سال خوشحالی کے آئے, اس میں انہوں نے گندم زیادہ کاشت کی, اس کو سٹوں کے اندر رہنے دیا, باہر دانے نہیں نکالے کیونکہ وہ ایکسپوز ہوں گے اور وہ خراب ہو جائیں گے. یہ بھی اللہ نے ان کو ایک ٹیکنیک سکھائی تھی.
اور پھر اگلے 7 سال تک نہ صرف خود گندم استعمال کی بلکہ دور دراز سے لوگ ان کے بھائی بھی آگے آپ کو پتا ہے, اور اس طریقے سے شام سے یہ لوگ مصر شفٹ ہوئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے, اسے عذاب الہی, حالانکہ یہ اس سے بڑا کیا عذاب تھا, آپ کو یہ بتایا جاتا نا قحط آ جائے گا, بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی, اور بھائی 7 سال بارشیں نہیں ہوئیں. یوسف علیہ السلام نے کوئی رونا پیٹنا نہیں ڈالا, انہوں نے اسے مینج کیا. یقین کریں ہم اس ملک میں, آپ کے پلیٹ فارم سے میں پاکستانی نیشن تک یہ پیغام پہنچاؤں گا, اللہ کے بندو آپ اس ملک میں ہیں جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے, سولر انرجی آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کے پڑوسی ملک نے, انڈیا نے, ایک سولر بہت بڑے ایک ایریے کے اندر ایسا ایک پورا پلانٹ لگایا سولر کا پورا سسٹم کہ پورے پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ وہ ایک جگہ سے لے رہے ہیں سولر. اچھا جی 22,000 میگا واٹ ایک جگہ سے لے رہے ہیں صرف سولر سے, ابھی ونڈ انرجی الگ سے. اور چائنا میں آپ چلے جائیں, وہ تو کہہ رہے ہیں 2060 تک ہم گرین انرجی کریں گے. سعودی عرب جن کو آپ کہتے ہیں عربی بڑتم آ گئے, سرکار وہ گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پھل ایکسپورٹ کر رہے ہیں, مچھلی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ریتلی زمینوں میں کیا انہوں نے جنگل میں منگل کر دیا, اور ہم ابھی تک اس چکر میں ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, جوڈیشری کو لچ تلنا چاہیے یا نہیں تلنا چاہیے. ہمارے یہ مسئلے ہیں میرے بھائی, ہم ان مسئلوں سے جب تک باہر نہیں نکلتے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جس ملک میں 330 دن سورج نکلتا ہے, اس ملک میں جن لوگوں نے کروڑوں کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, کروڑوں کے بنگلے بنائے ہوئے ہیں, 20-25 لاکھ روپے کا 10 kVA کا ایک سسٹم اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے تاکہ وہ بجلی جو وہ یوز کر رہے ہیں وہ غریب کو ملے. آج بھی گورنمنٹ جو آپ کو 25 روپے کا یونٹ دے رہی ہے نا, گورنمنٹ کو وہ 40 سے 50 روپے کا پڑتا ہے. اوپر صدقہ خیرات کا 15 روپے گورنمنٹ آپ کو سبسڈائز کر کے دیتی ہے. ایک امیر آدمی کا کام تو نہیں ہے کہ وہ وابڈا سے سستی بجلی لے رہا ہے سبسڈائز, کیوں؟ وہ تو افورڈ کر سکتا ہے. جو 1 کروڑ کی گاڑی افورڈ کر سکتا ہے وہ 20 لاکھ کا سولر سسٹم نہیں اپنے گھر لگا سکتا. میں نے ملک ریاض صاحب سے اس طریقے سے DHA کے جو کرتے دھرتے ہیں, سٹی ہاؤسنگ کے کرتے دھرتے ہیں, جدھر زیادہ بجلی استعمال ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے ملک کا 40% جو لوڈ ہے وہ ایئر کنڈیشن کے اوپر ہے, ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ لوگ پابند کرو کہ 1 سال سے زیادہ ہم بجلی نہیں دیں گے, اپنے سولر لگاؤ, بورنگ بھی کرائیے, سولر بھی کراؤ, تاکہ کم از کم یار غریبوں کے لیے بجلی اویلیبل ہو. یہ آپ کام کرو. تو مجھے اس سے آیا کہ وہ اپرچونٹی بناتے ہیں, یعنی دنیا پانی سے ڈیم بناتی ہے, ہم پانی کو ڈیم بنانے کی بجائے وہ غریبوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, ان کی فصلیں برباد کرتے ہیں, اور پھر اس نام کے اوپر ہم دوسرے ملکوں سے چندے ہتھیاتے ہیں, اور وہ چندے بھی جو ہتھیاتے ہیں نا وہ بھی اپنے اوپر لگاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ ہمارے وہ جو بھائی ہیں ARY کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, شاہ جی کیا نام ہے ان کا, اقرار الحسن, انہوں نے جو پروگرام کیا یار میرے تو آنسو آ گئے. یار کتنے ظالم ہیں یہ سندھ کے آفیسرز کہ وہ امداد کے کمبلوں کو اور وہ سامان کو کس طریقے سے بیچ رہے ہیں اور غریبوں تک پہنچ ہی نہیں رہا جن کے نام کے اوپر وہ آیا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں یہ بچ جائیں گے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہے. جس طرح ایک گڈریا بھیڑ بکریوں کے اوپر ہے نا, سب سے بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہے, اگر اس نے انصاف نہ کیا اس پہ جنت حرام ہو جائے گی. یہ گڈریا تو دنیا میں نقصان اٹھائے گا نا, جو حکمران ہے وہ نہیں بچنے کا. یہ حکمران یہ نہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نہیں. سرکار جس طریقے سے تم لوگ ایفرٹ کر کے پرائم منسٹر بننے کی کوشش کرتے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ یقین کریں کہ یہ لوگ عام انسان بن کے رہے نا تو جنت میں جانے کے چانسز ہیں. یہ اگر کسی پوسٹ میں بیٹھ گئے جہنم ان کی کنفرم ہے اگر یہ لوگ انصاف نہ دے سکے. تو اس اعتبار سے ہمارے ملک کے اندر عذابات کو بجائے اللہ تعالیٰ پہ ڈالنے کے, اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی آپ کو دی ہے, اس کو آپ اویل کریں. میں تو کہتا ہوں کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے, ٹورناڈوز وہاں پہ آتے ہیں, اچھا وہاں پہ سمندری طوفان آتے ہیں, تو وہ تو کئی سو سال سے اللہ کے عذاب میں, لیکن انہوں نے اسے اپرچونٹی بنایا ہوا ہے, سب کچھ مینج کیا ہوا نا انہوں نے. جاپان دیکھیں اتنے زلزلے آتے ہیں لیکن ان کی بلٹ ٹرین جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی, وہ فوراً رک جاتی ہے. وہ آپ ویڈیوز دیکھیں کس طرح انہوں نے وہ الارم سسٹم بنایا ہوا ہے, تو سرکار انہوں نے کر دیا, سب کچھ کر کے بتایا. تو یہ ہماری صرف کمزوریاں,
ہم نے اللہ تعالیٰ پہ ڈالی ہیں. اللہ تعالیٰ پہ ضرور ڈالیں لیکن ارادوں کے, محنتوں کے ٹوٹنے کے بعد. ہاں, وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, کتاب القدر جو ڈیسٹنی کا چیپٹر ہے, تقدیر کا, اس کی آخری حدیث ہے, وہ میری فیوریٹ حدیث ہے. اے ابو ہریرہ, جو چیز تجھے دنیا میں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, پھر اللہ سے مدد مانگنا. اللہ سے مدد بعد میں. ہاں, یہ نہیں کہ خالی پیپر دے کے تو دروشی پڑھ کے پھونک کے آ جاؤ, انشاءاللہ فیل ہوئے گا. بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو, انشاءاللہ مر جائیں گا. اور اس کے بعد بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہوتا تو اگر وہ ہوتا, پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. اپنی ایفرٹ پٹ کریں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. ہم نہ ایفرٹ کرتے ہیں, نہ کوئی آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, اور صرف کہانیاں کرواتے ہیں. سب کہانیاں کروا رہے ہیں. آپ دیکھیں ماشاء اللہ تعالیٰ, جب تک یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں پکڑا ہی نہیں دیتے, جیسے ہی اپوزیشن میں جاتے ہیں سارے رستو بن جاتے ہیں, سارے آئنسٹائن بنے ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ جناب یہ بندہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا تلپٹ کر دے گا. اس بندے کو آپ وہاں بٹھائیں. پاکستانی باتیں کرنے میں, مشورے دینے میں ماشاءاللہ بہت شیر ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھے ہی ہے کہ کام نہیں کرنا بھائی. وہ ہمارے آفس میں بھی کہتے تھے بھائی ایک ہاتھ نال کام کرو, ایک ہاتھ نال ٹول مارو. ہاں, لیکن جڑے سیانے ہوندے وہ کہتے ہیں بھائی 2 ہاتھ نال ٹول مارو, کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ 20% لوگ 80% کام کرتے ہیں اور 80% لوگ 20% کام کرتے ہیں. یہ 80-20 رول ہے, آپ کو تو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو دونوں ہاتھ سے ڈرم بجاتے ہیں نا وہ کامیاب ہیں, اور یہ آپ کے پولیٹیشینز یہی کر رہے ہیں, دونوں ہاتھ سے ڈرم بجا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, تقریریں جھاڑ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی بات سے بات نکلتی رہتی ہے. ابھی اس میں دعا کا ذکر ہوا. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو ضمن یہ بھی بتا دوں کہ میری پوڈ کاسٹ کو نا اکثر لوگ ہومیوپیتھک کہتے ہیں نا فائدہ نہ نقصان ہے. آپ ٹوکتے نہیں گیسٹ کو, بار بار پتہ لگے کہ آپ کو بات کریں, بار بار ٹوکیں. تو میں کوشش کرتا ہوں سوال پورا ڈیٹیل میں ایک ہی دفعہ کر لوں تاکہ فائدہ ہو جائے. تو یہ بھی کریں. دعائیں ہماری آج کل قبول کیوں نہیں ہوتی, اور دعا قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اعمال کا وسیلہ دے کے, بزرگوں کا وسیلہ دے کے, یا کسی کے پاس جا کے, کسی کی قبر پہ جا کے اللہ سے ہی مانگنا, یا روضہ رسول پہ جا کے اللہ سے مانگنا صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ تھوڑی یہ تو 5-6 سوالات آپ نے اکٹھے کر دیے. میں ترتیب سے لے کے چلتا ہوں. دیکھیں, دعا کبھی مسلمان کی رد نہیں جاتی. مسند احمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. نبی الاسلام فرمایا کہ وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے, یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا, یا اس کے بدلے کوئی بہتر نعم البدل مل جائے گا, کوئی مصیبت بھی ٹال سکتی ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو وہ تمہاری دعا قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی, تمہیں اجر ملے گا. لہٰذا یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دعا ریجیکٹ ہوتی ہے. دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. دوسری بات, دعا کرنا آپشنل نہیں ہے, یہ مسلمان پہ فرض ہے. جو مسلمان دعا نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا باغی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. اے میرے بندو مجھ سے مانگو, جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. دنیا کے بادشاہ تو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں, اور ہم اس بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ ضروری ہے. اچھا, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو, اسے چاہیے کہ جب حالات فیوریبل ہوں اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے. ہاں, دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں سورہ البقرہ کی 186 آیت مشہور, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ہاں, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں میرے بھائی, یہ دونوں طرف سے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نافرمانیوں کی زندگی گزاریں اور پھر آپ باغیوں والی زندگی گزاریں اور پھر دوستیاں بھی نمانے کی کوشش کریں. پھر دعا کا ایک پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی الاسلام بیٹھے تھے, سیدنا ابوبکر سیدنا عمر بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. نبی الاسلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, اللہ کی حمد کی, پھر دروشی پڑھا,
تو آپ نے فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے بندے کو آپ نے بلا کے کہا کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر دروشی پڑھو، پھر اللہ سے مانگو. اور نماز میں دیکھیں پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد دروشی پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ دعا. یہ پروٹوکول ہے دعا کا، یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا. آپ نے دعا اس طریقے سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں نا یہی مجھے مل جائے. یہ سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے. میں اپنی زندگی میں کئی ایسی دعائیں جانتا ہوں جو میں آج کہتا ہوں کہ شکر ہے وہ قبول نہیں ہوئی، اور اس وقت اگر آپ مجھے پوچھتے تو میں کہتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے. میں نے خلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بریلوی مارنا، بجائے یہ کہنے کہ مسلمان مارنا. میں ایک فرقے کے لیے دعا کر رہا تھا. شکر ہے یا اللہ قبول نہیں کی تھی، تیری مہربانی. آندہ بھی کوئی دعا قبول نہ آئے تھے، اسی میں بہتری ہے جو قرآن میں ہے نا کہ جس چیز سے تم کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو عین ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر چھپی بھی ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بعض اوقات انسان کسی چیز میں کراہت محسوس کر رہا ہے، اس میں خیر چھپی ہوئی ہے، اور جس چیز کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس میں اس کے لیے شر چھپا ہوا ہے. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی مثال پیاری دی تھی کہ آپ کا امریکہ میں کوئی بزنس ہو اور آپ نے فلائٹ سے پہنچنا ہو، میٹنگ ہو آپ کی، اور وہ میٹنگ آپ اٹینڈ کریں تو آپ کو کروڑوں کا بزنس ملنے والا ہے، اور اگر رہ جائے تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا سارے بزنس مین کے لیے. آپ جیسے ہی ٹریفک کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ پہنچیں اور آپ کو پتا چلے کہ وہ جہاز اڑ گیا ہے جس میں آپ نے جانا تھا، تو آپ کہیں گے میری زندگی کی سب سے بری خبر تھی جو میں نے سنی. اور اسی گاڑی میں واپس آتے ہوئے آپ کو خبر ملے کہ وہ جہاز کریش کر گیا، تو آپ کہیں گے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین خبر تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی، شکر ہے میں نہیں بیٹھا اس میں. ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھی. اچھا، اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سمجھایا ہے، جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کو پیر بچوں کی گردنیں مروڑیں گے، وہ فرشتہ تھا، وہ حضرت اسرائیل والا کام کر رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر بچے کو دینی تھی. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر اولاد انہیں دے، کیونکہ اس اولاد نے ذلیل کروانا تھا ماں باپ کو. تو مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا نا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو نہیں پتا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ داتا دربار بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے. یہی وہ ریپیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میری بیٹیاں ہی تھیں، ساری اچھی نکلی ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی. 25 سال پہلے میں نے ایک بیٹا مانگا رو رو کے، کتنی منتوں سے مرادوں سے، اور وہ چرس اور ہیروئن کے نشے میں پڑ گیا تو گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا. تو بڑا بہتر کیا تھا اللہ نے جو مجھے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا، تو یا اللہ وہ دعا واپس لے لے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن دعا ضرور مانگیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیسیمسٹک نہ ہو، آپٹیمسٹک. نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے، اگر مگر نہیں، پورے پیشن سے مانگیں، صحیح دعا مانگیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کہ ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی الاسلام ان کی عادت کرنے گئے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے یہ جو تیری حالت ہوئی ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے لے. نبی الاسلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے. یعنی حضور جب حیران ہوتے تھے نا تو یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے، یہ کہتے تھے. وہ یہ تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے، وقینا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے. تو نبی الاسلام نے کہا یہ پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. پھر نبی الاسلام نے کچھ ہمیں راستہ بھی بتایا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو. یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں پہ بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں. بالکل کہ جی صحت والی زندگی ہو، لمبی ہو، ظاہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے، اور فراخی ہو. نبی الاسلام نے یہ دونوں چیزیں گنوائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے
شریکہ نال, ہاں پنجابی کہتے شریکہ نال, کیونکہ انسان دوسروں پہ لگا لیتا ہے, شریکہ نو نہیں دینا, جدھر یعنی آپ کے وہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, وہ شریک ہوتے ہیں نا وہ, اس لیے آپ دیکھیں یہ سارے تعویذ دھاگے بھی شریک کرواتے ہیں. کبھی کسی محلے دار نے کسی پہ تعویذ نہیں کرایا, وہ آپ کے شریک ہی کروا رہے ہوتے ہیں. جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اب جو آپ نے وسیلہ اور توسل کی بات کی, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم, اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے, ٹھیک ہے, کہ اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا, پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے, اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, اور وہ بارش نازل ہو جاتی. یہ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دیا ہے کہ توسل اور وسیلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے واسطے آپ نے ڈالنے ہیں اللہ کو, بلکہ یہ ہے کہ اس نیک بندے سے جا کے دعا کروانی ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی, صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے, دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. اب قبر رسول پہ جا کے آپ نے نبی علیہ السلام سے کوئی نہیں مانگنا, ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے, وہاں کھڑے ہوں صلاۃ والسلام عرض کریں. 4 کتابوں میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبری البیہقی میں, الموطأ امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عمر کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں وہ آتے, پہلے سفر پہ جاتے یا واپس آتے, پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں السلام علیک یا ابا, میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا, قبر رسول پہ حاضر ہونا, وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے. آپ نے کسی یعنی بزرگ سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹ نہیں مانگنی, اور نہ واسطے ڈالنے ہیں. دیکھیں قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں, سب ربنا کے ساتھ ہیں, کوئی وسیلے واسطے نہیں ہے اس میں. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ وسیلے واسطے سے بھی آگے جا کے یہ ڈائریکٹ بزرگوں کو پکارتے ہیں, یا علی مدد کہتے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندو, کیا مولا علی علیہ السلام نے کسی کا واسطہ ڈال کے کبھی دعا کی ہے یا اسے پکارا ہے؟ شیعہ کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے نا, مولا علی کے خطبات, نہج البلاغہ, اس میں ایک خطبہ موجود ہے. اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ حسن یاد رکھنا تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے, بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. حسن جب بھی تجھے مصیبت اور پریشانی ہو صرف اسی کو پکارنا, اور اے میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس میں اس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اب مجھے بتائیں اگر یا علی مدد کا عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو سکھاتے, حسن ابن علی کو. اگر حسن ابن علی کو یا علی مدد کا عقیدہ نہیں سکھایا گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. پھر یہ سارے انہوں نے گھڑے ہوئے عقیدے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ جو تجھے اپنے نبیوں سے, ان کے اہل البیت سے, ان کے صحابہ سے محبت ہے, میں اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دے. یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ ہوگا. ٹھیک ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے, اس کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح نیک اعمال کا وسیلہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, بالکل آپ وسیلہ پیش کریں. وہ 3 لوگ وہ غار میں پھنس گئے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے, انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا, یہ آپ کریں, بالکل کریں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ جو واسطے ڈالنا فلانے دا صدقہ یہ کوئی ثابت نہیں میرے بھائی, اس طرح کی کوئی روایت اصول محدثین کے اوپر صحیح نہیں ہے. جی علی بھائی, اس میں بھی آپ نے کیونکہ وہاں کا ذکر ہوا مکہ مدینہ کا, تو آپ سفر کیوں نہیں کرتے؟ کوئی پابندی تو نہیں لگ گئی آپ پہ؟ شاید کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہو کہ علی بھائی پہ سعودی عرب جانے پہ پابندی ہے. نہیں, اب تو ماشاءاللہ حالات میرے لیے سب سے زیادہ سازگار ہیں. بالکل بالکل, وہ میں بتاؤں اس لیے کہ محمد بن سلیمان جو ہے نا, یہ ہم جیسے بندوں کو سوٹ کرتا ہے. اس کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جو مذہبی پرورٹڈ طبقہ ہے نا, اس سے زیادہ جو سیکولر لوگ ہیں نا یہ دنیا کے لیے بینیفیشری ہیں. کیونکہ آج اگر ٹی ایل پی کی حکومت آ گئی نا تو وابی نہیں زندہ بچتے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ادھر اگر وابیوں کی حکومت آ گئی نا تو نہ بریلوی زندہ بچیں گے, نہ بریلویوں کا کوئی مزار بچے گا. آپ دیکھیں محمد سلمان نے وہ تمام صحابہ کرام کی چیزیں رینیو کی ہیں, حضرت علی کا گھر بحال کر دیا, اور مسجد نبوی سے لے کے مسجد قباء تک وہ راستہ بنا دیا. وہ اس کو یہ بہت پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا. ہسٹوریکل پلیسز کو آپ نے باقی رکھنا ہے.
ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ سب کچھ کر رہے ہیں. شرطوں کا اثر اور رسوخ بالکل اس نے آلموسٹ ختم کر دیا ہے. وہ خود تنگ آیا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کہ یار یہ ایک پرورٹڈ قسم کی نیچر ہے. ایک تو نا اصلاح والی پرورٹڈ نیچر, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے بہتر تو حالات کوئی نہیں ہے. میں اس لیے نہیں چاہتا کہ میرے بھائی, میں نے 2002 میں عمرہ کیا, 2007 میں حج کیا, 2014 میں جب عمرہ کیا تو وہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پہ کیا تھا. میں نے حج کے بعد ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کام میں پیسے نہیں لگانے, میں ان پیسوں کو کسی غریب بچے کی تعلیم کا ذریعہ بنانے میں زیادہ اجر سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے. ہم لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف تعلیم کی برکت سے, ادروائز ہم کسی لینڈ لارڈ کی اولاد تو نہیں تھے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو جمع پونجی ہے نا, میں کسی غریب بچے یا بچی کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤں. یہ 2014 میں میری وائف مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا, میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا. میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے. حج ہم نے کر لیا, اور میں نے کعبے میں اس سے عہد لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں ادھر آنا. اب لوگ اسے کہیں گے فینیٹک ہونا, نہیں میرے بھائی, میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو نفع تو مجھے اس معاملے میں, نبی الاسلام نے بھی ایک ہی حج کیا نا زندگی میں, عمرے 4 کیے, ان میں سے بھی ایک قضا والا تھا. ٹھیک ہے نا, جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے. ہماری جمع پونجی اتنی ہے کہ یا ہم عمرہ کر لیں یا کسی غریب کی مدد کر لیں, تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو, پاکستان کی غریب عوام کو. اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے. مجھے کوئی مفت بھی لے جائے, سعودی حکومت بھی آفر کرے, تب بھی میں نہیں جاؤں گا. اب ضرورت نہیں ہے. لیکن لوگ اس سے پھر یہ نکال لیتے ہیں کہ پھر حج کی ضرورت ہی نہیں, ہم ساری غریبوں کو. نہیں, حج فرض ہو آپ نے کرنا ہے. میں سمجھ گیا, لیکن میں پبلک کے لیے آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں فرض حج بھی نہیں کرتے کہ یار غریبوں کی مدد, جو کہتے ہیں نا فرض حج نہیں کرنا, وہ کافر ہیں. گمراہ نہیں, کافر ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. بخاری مسلم میں ہے, کلمہ شہادت کے بعد نماز, زکوٰۃ, حج اور رمضان کے روزے. اور قرآن میں واضح ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے, سورہ آل عمران میں, وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اور اگر کوئی بے پرواہی کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ غنی ہے سارے جہان والوں سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. حج چھوڑنے والا جان بوجھ کے اور اس کی تحقیر کرنے والا تو دار اسلام سے ہی خارج ہے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. لیکن مجھے بتائیں, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سا عمرہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی رشتہ داروں کو مل کے جاتے ہیں, انہیں تکلیف دیتے ہیں. یہ کہاں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ مل کے جانا ہے؟ وہ اس لیے مل کے جاتے ہیں جب ہم واپس آئیں ہمیں مبارکباد دینے آئے. یار تم لوگ عذاب الہی بنے ہوئے ہمارے لیے, اور نہ مبارک دے, الٹا وہ گلا کرتے ہیں. یار اللہ کے لیے گئے تھے, جاؤ یار جاؤ. ٹھیک ہے, پورا سال سودی کام کرتے ہیں, دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں, اور 2 نمبر مال بیچتے ہیں, اور جا کے جی میں رمضان شریف میں اعتکاف بیٹھتا ہوں مسجد نبی میں. لعنت ہے تیرے اوپر. ٹھیک ہے, اگر رزق حلال نہیں تو نے کمایا. یہ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا چند ایک لوگ, میجورٹی حرام خور ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنے اوپر لیول پہ ہیں سب نے چھکے مارے ہوئے ہیں. ہاں, کہیں نہ کہیں چھکا ضرور مارا ہے, تو تب اوپر پہنچے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد وہ مومن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نا فرض والا ضرور کام کریں. یہ عمرے اور حج ضرورت سے زیادہ دوسرے غریب لوگوں کے دلوں پہ یہ چھریاں چلاتے ہیں جب ان کو ملتے ہیں جا کے, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ مٹھائیاں ان کے لیے لے کے آئیں. آپ ان کو نوٹ کریں, کوئی گمنامی میں نہیں جاتا, تو اس کا مطلب ہے یہ جا رہے کس لیے ہیں, تاکہ باقیوں کو بتائیں کہ ہم کام ڈال کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے اجر دنیا میں لے لیا, آخرت میں 0 اجر ہے. وہ مسلم کی حدیث ہے, قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں گنوائے گا. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی, اور کیا کرتا؟ فرمایا اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے اور تیری بڑی تعریف ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اوندھا منہ کر کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا, اور پھینک دے گا اللہ تعالیٰ. اور سخی کہے گا یا اللہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تو نے حکم دیا اور میں نے خرچ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور تجھے دنیا میں سخی کہا گیا, تجھے اجر مل چکا. اور عالم, جو یہ کہتے ہیں عالم عالم اور ڈگریاں, تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس لیے کہ تاکہ آج کے دور میں اشتہار میں تیرے نام کے ساتھ دمیں لگے. ان کا نام چھوٹا لکھتے ہیں نا کسی, وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مرتبہ انہوں نے کام کر دیا اس سے, جب تک ساتھ وہ 5-6. ہاں, وہ القابات نہ لکھے, اور وہ القابات بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ ہم اٹیچ ہوئے ہیں. وہ ایسے القابات ہوتے ہیں. استاذ العلماء تو ساروں کے ساتھ لگایا ہوا ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے لوگ قرآن کا عالم کے, تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی. ٹھیک ہے نا, اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ ریاکاری بنی ہوئی ہے. یہ میں تلخ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس لائسنس ہے یہ باتیں کرنے کا. داڑھی, پگڑی, کرتا شلوار,
یہ میں کالر بھی دوسرے والا نہیں یوز کرتا. اگر ایک پیورلی گیٹ اپ, اور یہ میں بتاؤں یہ میں نے گیٹ اپ بھی صرف اس لیے بنایا کہ کوئی مذہب سے محبت رکھنے والا بندہ شیطان اسے یہ نہ ورگلائے کہ اس کی داڑھی پوری نہیں ہے, اس کی فلاں چیز نہیں ہے. اگر ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, میں یقین کریں میں تو ایسی گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب یہ پگڑی کیا, میں تو سر کے بال بھی آپ کی طرح منڈوا دوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں آپ کو حکمت کے ساتھ یہ سارے معاملات لے کے سننا تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی لے کے چلنے پڑتے ہیں کہ تاکہ ان کو جو یہ داڑیاں ناپتے ہیں, پگڑیاں دیکھتے ہیں, اور ہماری دعوت پھیلی اسی وجہ سے, وہ کہتے ہیں یار گیٹ اپ ماشاءاللہ سنت کے مطابق ہے, اگے بھاویں کوڑ مارو. ہمارا سچ بھی نہیں بکنا تھا اگر ہمارا گیٹ اپ ایسا ہوتا جو ان کو بتایا جاتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, نور اللہ نور کرتے ہیں, سنت کا ثواب بھی کمائیں گے اور ان کے مولویوں کا مقابلہ کریں گے گیٹ اپ میں. آؤ کوئی بندہ میری شکل سے پہچان کے بتایا کہ میں کس فرقے سے ہوں, میری باتوں سے نہیں پہچان سکتے. شکل دیکھ کے کبھی کہتے ہیں یہ دیوبندیوں والی شکل ہے, بریلوی والی ہے, جب توحید سنتے ہو کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ, تو وہابیوں بھی پیچھے چھوڑے ہوا ہے. اور جب اہل بیت پہ بات سنتے ہو کہتے ہیں شیعہ تے شاہی کوئی نہیں ہے, انجینئر تے پتہ نہیں کتنے ٹور گیا. یہ ہے بات سچائی کی, ٹھیک ہے نا. تو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا, لیکن بات کی علم کی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیولی لوگوں تک بات پہنچائیں. تو علی بھائی میں لاسٹ ٹائم جب آپ سے پوڈ کاسٹ کی نا, تو کچھ لوگوں نے نیچے کمنٹ میں اپنے دوستوں کو مینشن کیا کہ یہ سنو. تو ایک میں نے کمنٹ نیچے دیکھا, دوست نے اس کو منع کہ یار نہ سنی, اسے یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو بالکل نہ سنی, بس میں تجھے بتا دوں گا, سننا نہیں ہے تو. ہاں جی, وہ یہ کامیابی ہے ہماری, انہیں پتہ ہے. کہتے ہیں کہ علی بھائی سے بچنے کا طریقہ یہ کہ ان کو سنے نہ, کیونکہ سنو گے تو پھر تم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ آپ کے بچوں نے سننا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے پرائمری اسکول سے بھاگے ہوئے مولوی جو مدرسوں میں آئے تھے انہیں نہیں سننا, انہوں نے ایک کوالیفائڈ انجینئر کو سننا ہے, ٹھیک ہے, جو تھرو آؤٹ اسی تعلیم سے انہیں یونیورسٹی سے گزرا ہے, پوزیشن ہولڈر رہا ہے, جسے دنیا کا پتہ ہے. انہوں نے تمہاری باتیں نہیں سننی, ٹھیک ہے. تم نے اس چیز کو نہیں تسلیم کرنا. جس طرح یورپ میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اس وقت ٹرکی نے اسے فیل نہیں کیا, سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. وہ اسی چکر میں پڑے رہے کہ اس گولے میں جناب سور کی چربی ڈلتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, تو بس رہ گئے پیچھے, پھر وہ رہ گئے. اور پہلے تو مولویوں نے پرنٹنگ پریس کے اوپر بھی فتوے لگا دیے, تو ٹھیک ہے. اور یہ میں بتاؤں یہ ان کے بڑوں کی سنت ہے, قرآن میں بھی آیا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے ہیں قرآن نہیں سننا, ہاں, اور جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو, یہی ذریعہ ہے کہ غالب آ جاؤ. یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ سنو تو تم غالب آ جاؤ گے. سرکار لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا, کیونکہ مجھے آپ کے بچوں تک پہنچنے کے لیے آپ کا دروازہ تبلیغی جماعت کی طرح کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ڈائریکٹ بیڈ روم میں ان کے موبائل کے اندر پہنچوں گا یوٹیوب کے ذریعے. آج اس کے آگے کوئی بند بنا کے بتائے مجھے, نہیں بنا سکتے. میں کہتا ہوں کہ جی انسانی تاریخ میں الیکٹرسٹی کے بعد جو انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا ایک ایفرٹ ہے, جسے میں معجزے کے لیول پہ دیکھتا ہوں, وہ انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ, موبائل, اس نے دنیا ادھر کی ادھر کر دی ہے. تو آپ بھی منع کرتے ہیں کسی کو کہ فلاں کو نہیں سننا؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں فلاں کو سنو, اچھا, اور انجوائے کرو. اچھا, کہ انجینئر صاحب قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ سٹوریاں سنا رہے ہیں. ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سنواتے ہیں تاکہ تمہیں ڈیفرنس پتا چلے. ابھی رات کو جی ٹی وی پہ میری ریکارڈنگ ہوئی حضرت حسن ابن علی کے حوالے سے, میرے بھائی بھی ساتھ بیٹھے تھے, لائیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی. وہ سارے بڑے بڑے اپنے فرقوں کے علماء بیٹھے ہوئے, یقین کریں پوری گفتگو میں کسی ایک عالم نے کوئی آیت کوئی حدیث بیان نہیں کی, اور میری ایک ایک بات قرآن کی آیت اور احادیث سے. اب جب پبلک دیکھے کہ یار آ کے نا الفاظی کر رہے ہیں, شعر و شاعری کر رہے ہیں, یار یہ کون سی آپ دین کی خدمت اس حوالے سے کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہے کہ جب آپ مخالف کو سنیں گے نا, پھر آپ کو فیل ہوگا کہ فرق کیا ہے. پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں آتی, ہاں جی, گرمی نہ ہو تو ایئر کنڈیشن کی قدر نہیں آتی. ہم کہتے ہیں دوسروں کو سنیں, اور ہماری بھی ترقی کا راز یہ کہ ہم نے دوسروں کو سن سن کے اپنے اندر امپروومنٹ پیدا کی ہے, اور مسلسل ایک لرننگ پروسیس جاری ہے. یہ جب آپ کنویں کے مینڈک بن کے رہتے ہیں نا تو آپ کو نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کی ساروں کی کتابوں اور ان کے علماء کے نظریات, ان کی پبلک کیسے سوچتی ہے, یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں. بھائی اس لیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے شیعہ کو نہیں سننا, میں نے وہابیوں کو نہیں سننا, میں سب کو سنتا ہوں, ان کی کتابیں پڑھتا ہوں, پھر انالیسس کرتا ہوں, تو تب میرا نالج انہانس ہوا ہے نا. اس لیے مولوی میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ کبھی بھی اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ اپنے بزرگوں کو سننا ہے. تو ان کو ایک لمحے کے لیے ذرا پوچھیں, ابھی تمہاری 2 نمبری چیک ہوگی کہ تمہارے جو مخالف ہیں اگر وہ بھی یہی کہنا شروع کر دیں کہ ان کو نہیں سننا, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہاں یہ کہیں گے. مثلاً دیوبندی علماء کیا کہیں گے کہ یہ بریلوی علماء جو اپنی پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو نہ سنو, کہیں گے بڑے غدار ہیں, کہیں گے نا. تو سرکار پھر جو چیز آپ آلریڈی مانے ہوئے ہیں
تو اپنے باری آئے تو پھر آپ وہی والی بات ہے کہ وہ ایک ساس کہتی ہے کہ جی میرا جو داماد ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے, اور جب اپنی بہو کی باری آتی ہے تو بیٹے کو بالکل اپوزٹ دیکھنا چاہتی ہے, تو یہ کام تو نہ کریں, تو یہ ناکام ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی میں نے انہیں ویٹیکن سٹی میں پھینک دیا, ہاں اس فیلڈ سے آؤٹ ہو چکے ہیں. یہ آپ نہ مانے اس چیز کو, اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہیں, یہ مدرسے اب ویٹیکن سٹی بن چکے ہیں. پبلک نہیں ان کی بات سنتی. یار جمعے کے خطبے میں دوسری اذان کے وقت 80% لوگ آتے ہیں, یہ علماء کی حالت ہے. اور آپ یہاں ہماری اکیڈمی میں آئے, میرے آنے سے پہلے یہ ہال بھرا ہوا ہوتا ہے, اور یہ یہاں سے نہیں آتے بندے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں, نہ بھی کو فرق نہیں پڑتا. اور یوٹیوب پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے یہاں بھی ایک دوست بیٹھے ہیں ڈاکٹر ڈینٹسٹ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جمعے کو میں علی بھائی کا ایک لیکچر گھر پہ سن لیتا ہوں, پھر نماز پڑھنے چلے جاتا ہوں, میں مسجد میں جا کے نہیں سنتا خطبہ. ظاہر ہے جی یہ اب سٹوریاں سنا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس سے اگلا ورژن ہونا چاہیے, مسجد میں جائیں اور علماء کو بتائیں کہ یار تیاری کر کے یار آؤ, جس چیز کا کھا رہے ہو, تم سے تو فزکس کا پروفیسر بہتر ہے, وہ ایک دن پہلے تیاری کر کے تو جا کے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. یار تم لوگوں نے ہفتے میں ایک دن اور ٹوٹل 52 ہفتے آتے ہیں, بس 52 تقریریں کو اچھی سی یاد کر لو, سال بعد تقریر واپس آئے گی, قرآن کا ترجمہ شروع کر دو یار. لیکن نہیں, وہی کہانیاں لے کے چل رہی ہیں. اچھا علی بھائی, ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ پہلے بھی کئی بار ڈسکس ہو چکا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں ہماری آڈینس تک دوبارہ پہنچے. طلاق کا مسئلہ, 1 ہے 3 ہے, اکٹھی دینی چاہیے, اکٹھی دے دے تو کیا شمار ہوتی ہے. یہاں پہ پھر لوگ فوراً مسلک تبدیل کر لیتے ہیں, پہلے ایک مسلک میں ہوتے ہیں, جب ہو جاتا ہے پھر وہ چینج کر لیتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں طلاق کا پروسیجر کیا ہے, اور اگر کوئی بندہ 3 بول بیٹھا ہے تو اس کی کیا ہے, اس کے بعد رجوع ہے یا نہیں ہے, ایک کے بعد ہے یا نہیں ہے, تفصیل سے پلیز اس مسئلے کی. دیکھیں جو اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں, جتنے ائمہ ہیں, وہ تو متفق ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی, اور اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور حلالہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ تو حرام ہے. وہ تو ایک نیچرل حلالہ ہے کہ اس نے کسی اور جگہ شادی کی, بائی چانس ہو گیا, وہ اکلادا معاملہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے پوچھا طلاق, اسلام میں طلاق ایک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں. 3 مہینے بعد وہ عورت آپ کے نکاح سے نکل جائے گی. 3 مہینے تک وہ طلاق رجی ہوگی, یعنی ریورسیبل ہے, آپ واپس آ سکتے ہیں. 3 مہینے کے بعد, یعنی عورت 3 دفعہ پاک ہوتی ہے پیریڈز کے بعد, آلموسٹ 90 دن کے بعد وہ طلاق بائن بن جائے گی. یعنی وہ طلاق کے بعد اب آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا, اب آپ اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. اس کی مرضی آپ سے شادی کرے دوبارہ, ٹھیک ہے, نئے حق مہر کے ساتھ, نئے نکاح کے ساتھ. اب یہاں پہ نہیں ظاہر ہے ایک طلاق کی بات ہے نا. ہاں جی, اور اس کی مرضی کسی اور کے پاس چلی جائے. لیکن قرآن میں آیا کہ اگر وہ عورت اسی شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے جس نے اسے ایک طلاق دی تھی اور طلاق بائن بن گئی, تو ان عورتوں کو ان کے انہی شوہروں کی طرف لوٹاؤ تم. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات بیچ میں بدماش قسم کے سالے پڑ جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں اسی طرح نہیں جان دینا. اس ٹائم تو وہ کہتے ہیں, بعد میں وہ اپنی بیویوں کے ہاتھوں اپنی بہنوں کو ذلیل کرواتے ہیں. عورت کی عزت اس کے خاوند کے گھر میں ہی ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ 3 طلاقیں کٹھی, کیوں 3 طلاقیں کٹھی دیتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کہ ان کے پاس دین کا علم ہی نہیں. شادی کرنے کا شوق ہے, طلاق کے مسائل ہی نہیں پتا. میں نے جب کبھی کسی کا نکاح پڑھایا نا, اسے بتایا کہ بھائی 3 طلاقیں کبھی دماغ میں بھی نہیں سوچنی, ایک بھی نہیں سوچنی, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے رکھی کہ بعض کا جینون ضرورت ہوتی ہے, ادروائز یہ اللہ کو پسند نہیں. مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت اس کے چیلے آ کے اسے مختلف گناہوں کی خبر دیتے ہیں کہ آج فلاں سے فلاں گناہ کروایا, فلاں سے فلاں. وہ خوش نہیں ہوتا. جب ایک چیلا کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی, وہ اسے معانقہ کرتا ہے. جب پھر ڈاکے ملتا ہے تو کم صحیح پایا بھائی, کیونکہ ہوں جدو علیحدہ ہون گے نہ آتے معاشرے کے لیے وہ بچے ناسور بنیں گے. تو یہ اتنا نازک رشتہ ہے, اس میں ایجوکیٹ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ایک طلاق دیں, اور وہ بھی ضرورت پڑے تو, ادروائز ضرورت کوئی نہیں ہے. قرآن میں سٹیپ بتایا گیا نا کہ آپ نے پہلے اپنے بستر سے ان کو الگ کرنا ہے, اور پھر بہت ضرورت ہو تو آپ بس اس طرح سرزنش والا مار سکتے ہیں جس طرح چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہڈی پسلی اس کی توڑ دینی ہے, ایسا معاملہ نہیں کرنا, اور وہ بھی ایک ایکسٹریم کیس کے اندر ہے. تو طلاق آپ نے ایک دینی ہے, کٹھی 3 طلاقیں دینا اگرچہ حرام ہے, گناہ ہے, لیکن صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو جائیں گی. اس کے ثبوت میں مسلم میں حدیث ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے, لیکن نبی الاسلام نے عبداللہ بن عمر نے جب طلاق دی تو رجوع کروایا. جب ان سے پوچھا گیا اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا, ان کا ہاں شمار تو کیا تھا, اس کے سوا تو چارہ نہیں تھا. حرام تھی لیکن اسٹیبلش ہو گئی. صحابہ کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے. الموطا امام مالک میں پورا چیپٹر موجود ہے. وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر اور عمر کے ابتدائی دور میں 3 ایک شمار ہوتی تھی, وہ اس عورت کے لیے کہ جس کی رخصتی نہ ہوئی ہوئی ہو,
ٹھیک ہے. مرد نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو اسے کہتے ہیں غیر مدخولہ. غیر مدخولہ عورت کو اگر مرد 3 طلاقیں دے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی. اس مرد کے پاس اجازت ہے کہ وہ اس عورت سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, بشرطے کہ خلوت سیاح ثابت نہ ہو, یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو. ونس رخصتی ہو گئی ہے, خلوت سیاح ہو گئی ہے, تو پھر آپ نے اسی رول کو فالو کرنا ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دیں جو مرضی. اب یہ نہ جا کے اہل حدیثوں سے فتوے لیں. اہل حدیثوں میں بھی جو پڑھ لکھے علماء ہیں وہ چیز مانتے ہیں کہ یہ بعد میں, یہ زیادہ ابن تیمیہ نے مسئلہ اٹھایا تھا کیونکہ شیعہ کے ہاں یہ ایک مسئلہ تھا. خیر شیعہ کی تو اپنی بھی ریسٹرکشن لادہ سے ہیں, بس ان سے متاثر ہو کے انہوں نے, یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس میں شیعہ اور وہابی ایک ہے. اچھا, ویسے تو سمجھ لو اٹ کتے دا ویر تو نہیں کہنا چاہیے تھا, اور کوئی اس کے لیے کوئی مناسب چیز, تو آپس میں ان کی دشمنی ہے. انڈیا پاکستان کا ویر کہہ لیں چلیں, ٹھیک ہے, اس مسئلے میں اتفاق ہے. ہاں اس مسئلے میں ان کا اتفاق ہے. تو بہرحال کتابیں جو ہیں نا اہل سنت کی وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام نے 3 کو 3 شمار کیا ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ جو لوگ جاتے ہیں فتوے لینے وہ ان سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہوتے ہیں. وہ اہل حدیث بس اس مسجد کے گیٹ تک ہی ہیں. بالکل. ہاں, تو اس سے اندازہ لگائیں. میرا خیال ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ کم علمی کی وجہ سے جو یہ اس طرح کی حرکتیں آتی ہیں نا وہ نہ کریں. ابن عباس کا قول موجود ہے سنن کبریٰ البیہقی کے اندر, الموطا امام مالک کے اندر, کہ تم میں سے کوئی شخص غصے پہ آتا ہے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیتا ہے تو پھر آ کے کہتا ہے ہم کیا کریں. تو ابن عباس کیا کرے, جاؤ 3 طلاقوں کی وجہ سے تمہاری بیوی حرام ہوگی, اس تان میں تم نے مذاق کیا. تو یہ اس وقت ایک ٹرینڈ چلا تھا. حضرت عمر نے جو 3 کو 3 کیا تھا نا, انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر غیر مدخولہ کے لیے بھی کر دیا تھا, کیونکہ دوسرے ملکوں سے عورتیں آ رہی تھیں اور مرد پھر وہ نکاح ہوئے ہوتے تھے, رخصتی کے بعد میں ہوتی تھیں, تو مذاق بنایا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اب جو یہ کہے گا نا میں وہ 3 ہی اسٹیبلش کروں گا, رخصتی سے پہلے بھی اگر دے گا تو 3 اسٹیبلش کروں گا. یہ الموطا امام مالک میں پورے چیپٹر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس معاملے میں واقعی حضرت عمر کا یہ جو پولیٹیکل ڈیسیژن تھا یہ کوئی دین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے غیر مدخولہ کو تو آپ ایک شمار کریں گے, نبی اسلام کے زمانے میں ہوتا تھا. حضرت عمر کا جو ڈیسیژن وہ اس وقت کے لیے انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے طور پہ کیا تھا, کوئی شرعی مسئلے کے طور پر نہیں. لیکن جس کی رخصتی ہوگی ہے اس کی 3 ہی شمار ہوں گے. ارے بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاسٹ میں کوئی میسج پبلک کے لیے پلیز. پبلک کے لیے میسج یہ ہے کہ رمضان شریف ہے جی, اس میں فل زور لگائیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور مغفرت کروانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ کتاب دے کر بھیجا ہے, جسے ہم نے جزدان میں رکھ کے صرف اپنی بچیوں کو بیات وقت نیچے سے گزارنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو ترجمے سے پڑھیں, اور عربی فی الحال اس کی چھوڑ دیں, آپ ترجمے سے پڑھ کے ایٹ لیسٹ نالج حاصل کریں کہ اللہ نے آپ سے بات کیا کی ہے. بس اس رمضان کو آپ قرآن کے نام کریں. رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو اس ہدایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اسے پڑھ کے سمجھیں. شہد کی شفا چاٹنے میں ہے, بوتل گلے میں لٹکانے میں نہیں ہے تعویذ بنا کے. اور قرآن کی شفا اسے جزدان میں لپیٹنا یا صرف اس کی تلاوت کرنا نہیں, بلکہ اس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا فرمایا. قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. یہ اتنی مظلوم کتاب ہے, تو اس پہ ظلم نہ کریں, یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو ویری مچ.